السلام علیکم ریڈیٹرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک اور اچھا سا ناول لے کے آئی ہوں جو انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو پسند آئے گا۔ تو میں آپ لوگوں کو سٹارٹ میں بتا دوں کہ میں نے یہ ناول جو ہے وہ پہلے ریڈ کی ہے، لیکن اس کا جو سٹارٹ والا تھا نا، آدھے گھنٹے کا جو پارٹ تھا نا، اس کی آواز ہی نہیں آ رہی تھی، اور یقین کریں کہ مجھے اتنا دکھ ہوا۔ میں نے اتنی محنت سے کیا اور مجھے ابھی آدھے گھنٹے کی ویڈیو دوبارہ کرنی پڑ رہی ہے، تو یہ میں دوبارہ کر رہی ہوں۔ تو جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ناول کا نام آپ لوگ کلاس پہ پتہ چل جائے گا، اور جس نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لے۔ تو ملتے ہیں، تو چلتے ہیں ناول کی طرف۔ بادل بہت تیز گرج رہے تھے، بادلوں کی گھن گرج کے ساتھ بجلی بھی چمک رہی تھی، آسمان پر ایک عجیب سا شور برپا تھا۔ ایسے میں اس کا نازک سا وجود بادلوں کی گڑگڑاہٹ کے ساتھ لرز جاتا تھا۔ اس کی کالی سیاہ ہرنی جیسی آنکھوں میں بے تحاشا خوف پنہاں تھا، جو اس کے پورے وجود کو اپنی گرفت میں لیے ہوئے تھا۔ اس کی سیاہ خمدار بال اس کی پشت پر بکھرے ہوئے تھے، جو اس کے سوگوار حسن کو ایک البی خوبصورتی عطا کر رہے تھے۔ گلابی رنگ خوف سے سفید پڑ چکی تھی، وہ حال کے کونے میں پڑے صوفے پر سپری سمٹی بیٹھی ہوئی تھی۔ باہر بارش شروع ہو چکی تھی اور اندر اس کی آنکھوں سے ساون برس رہا تھا۔ وہ گھر میں اکیلی تھی اور پورے گھر میں گھپ اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اس کا دل کسی پتے کی مانند لرز رہا تھا۔ وہ اس وقت بیٹھی اپنے رب سے صرف اپنے موت کی دعائیں مانگ رہی تھی، کیونکہ وہ تھک چکی تھی۔ زندگی سے جینے سے آسان موت لگنے لگی تھی۔ کب تک وہ ایسے اپنا کوئی بے گناہی کا ثبوت دلاتی رہتی؟ اس کی بات پر یقین کرنے کو تیار ہی نہیں تھا کوئی۔ اسے اس کے نہ کرتا گناہوں کی سزا مل رہی تھی، ایسا گناہ جو اس نے کبھی کیا ہی نہیں تھا۔ پل پل اس کی سزا کٹ رہی تھی۔ لبوں پر قفل تھا، مگر آنکھیں چیخ چیخ کر اپنی ابتدا سنا رہی تھی۔ اس نے ہول کی میں چابی گھمائی اور تو دروازہ بنا کسی آواز کے کھلتا چلا گیا۔ اندر موت کا سا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ ہاتھ بھی دکھائی نہ دے رہا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ اکیلے میں ڈر جاتی ہے، اس لیے جان بوجھ کر گھر دیر سے آیا تھا۔ اسے اذیت دینے کی ہر ممکن کوشش کرتا تھا۔ وہ ہر کام کرتا تھا جس سے اسے تکلیف پہنچے، مگر اس نازک سی گڑیا نے بھی برداشت کرنے کی حد کر دی تھی۔ اس کے تمام مظالم چپ چاپ سہنے جا رہی تھی، چاہے اس سے جتنی بھی نفرت کرتا ہو، مگر وہ تو اسے پیار کرتی تھی۔ اس کے سر پر کھڑا سے خونخوار نظر سے گھور رہا تھا۔ اس نے خود پر نگاہوں کی تپش محسوس کر کے اپنی گھٹنوں سے سر اٹھا کر دیکھا تھا۔ اس دشمن جان کی طرف دیکھا اور جلدی سے اٹھ کے اس کے قریب گئی اور اس کے چوڑے سینے پر سر ٹکائے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کہاں تھے آپ؟ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں بیجے روزاروں کے تار ہو رہی تھی اور چہرے پر سخت میلی ریت سے کھڑا دیکھ رہا تھا۔ اس کا بازو پکڑ کر خود سے دور کرنے کی کوشش کی، مگر وہ دور نہیں ہوئی اور ویسے ہی روتی رہی۔ اس کے نابی ہونٹ سختی سے بھیجے ہوئے تھے، آنکھیں لال ہو رہی تھی۔ اس نے ایک جھٹکے سے اس کا بازو پکڑ کر خود سے دور کیا تھا اور ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے گال پر جڑ دیا تھا۔ وہ لڑکھڑا کر پیچھے گری، اس کے سر قریب رکھی کانچ کی میز سے ٹکرا گیا۔ اس کے ماتھے سے بل بل خون بہنے شروع ہو گیا تھا۔ وہ ہونٹوں کا کنارہ پھٹ گیا تھا اس کا، اور اپنے گال پر ہاتھ کے سکتے کے عالم میں اسی پوزیشن میں بیٹھی اسے دیکھے جا رہی تھی۔ آنکھوں میں آنسو آنکھوں سے باہر نکلنے کا راستہ بھول گئے تھے۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کے بالوں کو بے دردی سے اپنی مٹھی میں دبوچ کے اپنے سامنے کھڑا کیا۔ وہ بے جان لاش کی طرح ایک ہی جھٹکے میں کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ آئینے کے سامنے اپنے سجے سپرے روپ کو دیکھ رہی تھی۔ ڈل گولڈن رنگ کا لہنگا پہنے وہ کوئی اپسرا لگ رہی تھی، جس پر ایک بار نظر پڑ جائے تو نظریں ہٹانا بھول جائے۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی خود کو دیکھ رہی تھی۔ خود کو من چاہے شخص کے حوالے دیکھنا اسے ایک الگ ہی احساس بخش رہا تھا۔ آج اس نے اس شخص کے تمام حقوق اپنے نام لکھوا لیے تھے، جسے اس نے دل کی گہرائیوں سے چاہا تھا۔ یہ نکاح نامے پر سائن کرتے ہوئے اس نے ایک بار نظر اٹھا کر اپنے ماں باپ کی طرف دیکھا، جو چہرے پر ناراضگی لیے اسے دیکھ رہے تھے۔ اس نے اپنے ماں باپ کو ناراض کر کے اپنے لیے خوشیاں خریدی تھی۔ نکاح نامے پر سائن کرتے ہوئے اس کے ہاتھ کپ کپائے تھے، مگر اس نے یہ سوچ کر خود کو تسلی دی کہ اس کے ماں باپ اس سے پیار کرتے ہیں، ایک نہ ایک دن مان ہی جائیں گے۔ کوئی اس کے روم کی کھڑکی پر آہستہ آہستہ دستک دے رہا تھا۔ وہ جو کھڑی اپنے دوپٹے کی پنوں سے الجھ رہی تھی، پلٹ کر کھڑکی کی طرف دیکھا۔ اس نے جا کر کھڑکی کھولی تو اس کے منہ سے بے اختیار چیخ نکلی، لیکن اس سے پہلے ہی کسی نے آگے بڑھ کے اس کی چیخ کا گلا گھونٹ لیا تھا۔ پاگل ہو کیا؟ میں ہوں، تم کیوں چلا رہی ہو؟ وہ اس کے منہ پر ہاتھ رکھے دیوار سے لگائے کھڑا تھا۔ تم نے ڈرا دیا مجھے۔ فجر نے غصے سے اپنے منہ سے اس کا ہاتھ ہٹایا تھا، جبکہ وہ دنیا کی محبت اپنی آنکھوں میں سمائے پرشوق نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ دور ہٹو! فجر نے اس کی نظروں سے خائف ہو کر اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کے اسے پیچھے دبا دیا۔ وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مسنا ہوا تھا۔ ڈر لگ رہا ہے مجھے، ارحان اس کی گلابی ہوتے آرس اپنے ہاتھ کی پشت پر چھوتے ہوئے پوچھا تھا۔ میں کیوں ڈروں گی تم سے؟ ڈرنا تو تمہیں چاہیے، اگر بابا آگے نا تمہاری خیر نہیں ہے۔ فجر نے اسے ڈرانا چاہا، جس پر وہ بے اختیار رستہ چلا گیا۔ میں تمہیں ڈرا رہا ہوں اور تم ہنس رہی ہو۔ فجر نے اس کے ہنسنے سے خائف ہو کر شرمندگی سے کہا تھا۔ میں اپنی بیوی کے کمرے میں ہوں، اس میں ڈرنے کی کون سی بات ہے؟ ارحان اس کے پاس سے ہٹ کر الٹے قدم چلتا ہوا جا کر بیڈ پر گر گیا تھا۔ پھر ابھی
अभी निकाह को चंद घंटे ही गुजरे थे तुम रोब जमाने आ गए। फजर ने कमर पर हाथ रखकर लड़ाका औरतों की तरह कहा था। रोब नहीं मेरी जान, हक जता रहा हूँ। अरहान ने अपनी नजरों के सार में लेते हुए कहा था। अरहान तुम यहाँ से जाओ, कोई आ जाएगा। फजर ने इसकी बात को नजरअंदाज करके इसका हाथ पकड़ना चाहा था। पहले तो मुझे आप बोलो। अरहान ने इसका नाजुक हाथ अपने हाथों की मजबूत गिरफ्त में लेते हुए मासूम सी ख्वाहिश का इजहार किया था। मैं तुम्हें आप क्यों बोलूं? फजर ने इसे घूरते हुए देखा जैसे इसकी दिमागी हालत पर शोभा हो। क्योंकि शोहर हूँ यार तुम्हारा। अरहान इसका हाथ खींच के अपने बराबर में बैठाते हुए कहा था। कितना अजीब लगेगा ना तुम्हें आप बोलना। फजर ने मुंह बनाते हुए कहा था। मत बोलो, मैं भी यहीं लेटा हूँ। अरहान आंखें मूंदे बैठा हुआ बोला था। उफ फरहान कितनी जिद्दी हो तुम, कभी कभी बच्चों की तरह हरकतें करते हो। फजर ने गुस्से से कहा मगर इस पर कोई असर ना हुआ और वैसे ही आंखें मूंदे लेटा रहा। फजर ने एक ठंडी सांस से भड़के से देखा था। अरहान आप जाएं यहाँ से प्लीज। फजर ने एक लफ्ज चबा कर कहा। अरहान ने झट से आंखें खोल कर इसे देखा था। एक बार फिर कहो। अंदाज से दीवानगी लिए हुए था। नहीं बस एक बार बोल दिया ना। साथ ही फजर ने हाथ पकड़ कर उठाया और खिड़की की तरफ धकेला था। मैं दरवाजे से जाऊंगा। अरहान ने इसके खतरनाक इरादों को देखते हुए कहा था। आए कहाँ से थे? फजर ने कड़े तेवर से पूछा था। खिड़की से। इसने मासूमियत से खुली खिड़की की तरफ इशारा किया। तो अब वहीं से जाओ। फजर ने इसका हाथ इसका बाजू पकड़ कर इसका रुख खिड़की की तरफ किया था। कितने जालिम हो यार, अपने नए नवेले जालिम हो यार, नए नवेले शोहर को ऐसे बंदरों की तरह खिड़की से बाहर भेजोगे? अरहान ने नीचे झांकते हुए कहा था। इसकी बात पर फजर खिलखिलाकर हंस पड़ी थी। अरहान ने गर्दन तिरछी करके इसकी तरफ देखा। इसके लिए सबसे कीमती फजर की मुस्कुराहट थी। मुस्कुराहट ही तो थी। वो हंसती थी तो उसकी आंखें भी हंसती थी। तो किसने कहा था मेरे नए नवेले शोहर को ऐसे बंदरों की तरह वाय पर चढ़ कर आए? फजर ने बामुश्किल अपनी हंसी रोकते हुए से कहा था। मैं तो इंसानों की तरह दरवाजे से ही आता, लेकिन तुम्हारे अब्बा हुजूर रास्ते में खड़े मिल गए थे। आंखों में शोले भर कर मुझे देखने लगे। फिर बस मैं उल्टे कदमों वापस पलटा यहाँ आ गया। अरहान ने सारी कहानी सुनाकर अपना फर्जी काला ऊंचा किया था। मेरे अब्बा हुजूर तुम्हारे भी कुछ लगते हैं। फजर ने एक जोरदार मुक्का उसके कंधे पर दे मारा जिस पर वो करा कर रह गया था। अब जाओ। अरहान पाइप के जरिए नीचे उतरने लगा। फजर ने झांक कर देखा और सीधा अपने रूम में जाना। अब अपने आवारा दोस्तों में मत निकल जाना। फिर वाकई मेरे अब्बा हुजूर तुम्हें कोई नहीं अब्बा हुजूर से कोई नहीं बचा पाएगा। फजर ने इसे फोन किया जिस पर वो कहका लगाता हंस गया था। आफता बेगम अपने तीनों बेटों के साथ शहर के एक पोश इलाके में रिहाइश पजीर थी। वक्त रहते उन्होंने तीनों बेटों की शादी करके अलग अलग पोर्शन में बसा दिए थे। आफता बेगम का घर में रौब था। इनके फैसले पत्थर पर लकीर की मानद होते थे। इनके तीनों बेटों में से किसी की मजाल नहीं थी कि इनका हुक्म मानने से इनकार करे। इनकी शख्सियत का एक अलग ही रौब और दबदबा था। मगर इनके साथियों नहायत नरम मिजाज और शाइस्ता तबीयत की खातून थी जो न सिर्फ अपने बेटों से बल्कि अपने पोतों पोते से भी बेहद प्यार करती थी। सबसे बड़े जहीर की शादी उन्होंने अपनी भांजी सायरा से की थी जो नरम मिजाज और रिश्तों से प्यार करने वाली खातून थी। पूरे घर को रिश्ते के एक डोर में बांध रखा था। इनका किरदार बेहद अहम था। इनके तीनों बच्चे माहिर, माहिद और मोमना मोमना है जिनकी तरबियत उन्होंने अपनी तरह से बेहतरीन खतूत पर की थी। मगर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो अपनी नाजायज़ ख्वाहिशात के असूल के लिए अपने वालिदैन की तरबियत पर दूसरों को उँगली उठाने का मौका दे देते हैं। मंझले बेटे जवाद की शादी उन्होंने सायरा की छोटी बहन मेहरबानो से की थी। मेहरबानो भी अपनी बड़ी बहन की तरह रिश्तों की नज़ाकत को समझने वाली खातून थी। इनके दो बच्चे अमर और फजर थे। सबसे छोटे बेटे अब्बास ने शादी अपने पसंद की थी। शुमाइला एक ज़िद्दी और खुदसर औरत थी जिनको अपने मुखलिस और प्यार करने वाले ससुराल वाले एक आँख ना भाते थे। इनके दो बच्चे अरहान और मीरब थे। मीरब को आवाज़ें देती हुई ऊपर के पोर्शन में आई तो इसका सामना शुमाइला बेगम से हुआ था। फजर ने इन्हें देखकर झट से सलाम किया। अस्सलाम वालेकुम चाची जान। वो हमेशा की तरह हंसती मुस्कुराती उनके सामने खड़ी हुई थी। उन्होंने एक नज़र इस पर डाली थी। वालेकुम सलाम ठंडे लहजे में जवाब दिया था। अरहान अपने रूम में नहीं है। इससे पहले कि वो कुछ बोलती ही उन्होंने कदरे सख्ती से कहा था। वो चाची जान मैं मीरब को बुलाने आई थी। फजर ने इसके तल्ख लहजे का असर लिए बगैर आराम से कहा था। उन्होंने एक तन पर बड़ी निगाह इस पर डाली और बिना कोई जवाब भी अंदर चली गई। मीरब तुम यहाँ हो? नीचे सब जमा है, बस तुम्हारा इंतजार हो रहा है। फजर ने खिड़कियों पर बड़े गहरे रंग के पर्दों को हटाया था। कहाँ शाम होने को आई थी और मीरब सुबह से अब तक रूम में थी। मेरा मूड नहीं है। मीरब ने बंद कराउन से टेक लगाकर बैठते हुए कहा था। दादू के हाथों अरहान की शामत आई है। प्लीज चलो ना। फजर ने इसे जबरदस्ती बेड से उठाया था। मीरब न चाहते हुए भी उठ खड़ी हुई थी। सुबह वाले वाक़ये के बाद वो माहिर का सामना नहीं करना चाहती थी मगर फजर के सामने इसकी एक न चली। वो दोनों नीचे लॉन में आई थी। उसने मामूल दादू और अरहान को बेनकत सुनाने में मसरूफ थी। अरहान रीटो की तरह मुस्कुराते हुए जिसकी डांट फटकार से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था। शाम के वक्त सारी यंग पार्टी दादू के गिर्द लॉन में बैठी हुई थी।
میرا وہ فجر آ کر لون میں کوٹ رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ ماہی نے نظر اٹھا کر فجر کی طرف دیکھا جو اپنی دھن میں مگن تھی۔ ارحان اور راتوں کی نظر اس کی طرف متوجہ تھی۔ ماہر کے دل میں کوئی بہت ہی قیمتی متاع کھونے کا احساس شدت سے جڑ پکڑ گیا تھا۔ اس نے ایک ٹھنڈی سانس بھر کر فجر کے چہرے سے نظر ٹالی ہوئی تو دیکھا تو میرب کی زخمی سی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ایک پل کو دونوں کی نگاہیں ملی تھی اور اس ایک پل میں ماہر میرب کے دل کا پہچان گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں پنتے محبت کے جذبے کو بہت اچھی طرح پہچان گیا تھا، مگر خود کو جان بوجھ کر لا تعلق رکھے بیٹھا تھا، کیونکہ دل کی دنیا ایک بار بستی ہے اور اس کے دل کی دنیا بسنے سے پہلے اجڑ گئی تھی۔ اب اس کی زندگی میں کسی اور کی کوئی جگہ نہ تھی۔ ارے دادو، آرام سے دادو، نے اس کا کان میں ڈوڑا تھا تو ارحان کے دل سوز آہ پکار نے سب کو ایک بار پھر اس کی جانب متوجہ کیا تھا۔ میں پوچھتی ہوں یہ کیا بال کھڑے کر رکھے ہیں؟ انگریزوں کے چونچلے نے تو اچھے سے بگاڑ دیا ہے۔ دادو نے اپنے ہاتھ اپنے بالوں کی طرف بڑھتا دیکھ ارحان بڑھک کر پیچھے ہوا تھا۔ وہ بال جو اس نے کئی گھنٹوں کی محنت سے جیل لگا کر سیٹ کیے تھے، دادو انہیں چند ہی گھنٹوں میں ملیا میٹ کرنے والی تھی۔ دادو فیشن ہے، اور اگر میں ان تینوں سے زیادہ ہینڈسم ہوں تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اپنا فرضی خالص جھاڑتے ہوئے ارحان نے معصومے سے ماہر، آہت اور عمر کی طرف اشارہ کیا تھا جو اس کے تمام صورتحال میں بیٹھے ہوئے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ ہینڈسم، خوش فہمی تو دیکھو۔ فجر نے اسے دیکھ کر منہ بنایا تھا۔ تو تم کیوں جل رہی ہو؟ لڑکیاں مرتی ہیں میری پرسنالٹی پر؟ ارحان نے اسے تپایا تھا۔ کون سی لڑکیاں مرتی ہیں؟ مجھے بھی ذرا بتاؤ۔ فجر اب باقاعدہ لڑنے کے موڈ میں آ چکی تھی اور تیوریوں پر بر ڈالے اسے گھورے جا رہی تھی۔ اسے بگڑتا دیکھ کر ارحان فوراً سیدھا ہو گیا تھا۔ میں تو مذاق کر رہا تھا، تم تو فوراً ہی سیدھی ہوگی۔ مذاق نہیں ارحان، بتاؤ نا، وہ یونی والی عروسہ کیسے تمہارے آگے پیچھے پھرتی ہے؟ اور وہ برابر والے پروفیسر انکل کی بیٹی اب تو تمہیں دیکھ کر ٹھنڈی آہیں بھرتی ہے، اور وہ اس سے پہلے کہ ماہد اور بھی کچھ اور راز افشا کرتا۔ ارحان نے اس کے گلے میں اپنے کسرتی بازو ڈال کر اس کی گردن پر اپنا دباؤ ڈالا تھا۔ یار کیا کر رہا ہے؟ چھوڑو نا۔ ماہد نے اس کے آہنی شکنجے کو توڑنے کی ناکام کوشش کی تھی۔ کیا بکواس کر رہا تھا؟ وہ دونوں گھاس پلیٹیں ایک دوسرے سے گتم گتھا ہو رہے تھے جبکہ فجر آنکھوں میں شعلہ بھرے سے گھور رہی تھی۔ میں مذاق کر رہا تھا۔ ماہر نے اسے اسی پل اپنی جان بچانی مناسب سمجھی تھی۔ اٹھ کر فجر کے سامنے قسم کھاتے ہوئے بولا، تو مذاق کر رہا تھا، اگر اس کی آنکھوں سے ایک بھی آنسو نکلا تو تیری جان لے لوں گا۔ ارحان نے ماہد کو دوبارہ اس کے کان میں سرگوشی کی، کیونکہ اس نے فجر کا یکدم بگڑتا ہوا موڈ دیکھ لیا تھا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ جواز صاحب کی آواز نے دونوں کو ٹھڑنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ایک دم دونوں ہوش میں آئے تو فوراً سیدھے ہو کر کھڑے ہو گئے۔ اب ادھر ادھر منہ کر کے کھی کرنے لگے، سوائے فجر کے جو کافی سیریس انداز میں بیٹھی تھی۔ اچانک ارحان کی جیب میں پڑا موبائل بجا، جس پر اس کا دل بے اختیار ناچنے کو کرا تھا۔ اس نے کال ریسیو کی، موبائل کان سے لگایا اور ہیلو ہیلو کرتا وہاں سے چلا گیا۔ پہلے ہی لیٹ ہو گئے ہیں اور یہ ڈرائیور انکل بھی پتہ نہیں کہاں رہ گئے ہیں۔ مومنہ نے گھڑی میں ٹائم دیکھتے ہوئے پریشانی سے کہا، آ جائیں گے یار، فکر کیوں کرتے ہو؟ فجر نے لاپرواہی سے کہا۔ گھاس پر بیٹھ کے میرا وقت آخر سے بار بار داخلی دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ان دنوں کو یونیورسٹی سے دیر ہو رہی تھی اور ڈرائیور کا کچھ پتہ نہ تھا۔ اسی اثنا میں ماہر آفس جانے کے لیے آیا تھا۔ ان دنوں پر ایک نظر ڈال کر آگے بڑھ گیا۔ امیر اپنے اس خوبرو مگر مغرور شخص کی طرف دیکھا جو نہ جانے کب اس کے دل کے دھڑکن بن گیا تھا۔ دھڑکنیں بھی ایسی ضدی جنہیں صرف اس کا نام لے کر چلنا تھا۔ اگر سے وہ شخص نہ ملا تو اسے ڈر تھا کہ اس کی دھڑکنیں چلنے سے انکار نہ کر دیں۔ میرا ماہر بھائی سے بولو، ہمیں یوں نہیں چھوڑ دے۔ میرا نے اپنے خیالوں سے چونک کر مومنہ کی طرف دیکھا اور انکار میں سر ہلایا۔ میں نہیں بول رہی۔ میرا اپنے بظاہر نارمل لہجے میں کہا تھا کہ وہ منع کر دیں گے۔ ماہر بھائی، فجر نے کھڑے ہوتے ہوئے ماہر کو آواز دی۔ ماہر کے بڑھتے قدم رکے تھے۔ بولو، ماہر نے پلٹ کر پوچھا تھا۔ وہ تیزی سے اس کی طرف آئی تھی۔ آرام سے لڑکی، گر جاؤ گی۔ ماہر نے اس کو تیزی سے اپنی طرف آتا دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ فجر نے اس کے پاس پہنچ کر اپنی پوری سانسوں کو درست کیا تھا۔ آپ پلیز ہمیں یوں نہیں چھوڑ دیں۔ ڈرائیور انکل پتہ نہیں کہاں رہ گئے ہیں، ہم لیٹ ہو گئے ہیں۔ فجر نے اٹھتے ہوئے بالوں کو کانوں کے پیچھے رستے ہوئے معصومیت سے کہا۔ ٹھیک ہے، آ جاؤ۔ ماہر نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا اور پلٹ کر گاڑی کا دروازہ کھولنے لگا۔ میرب اور مومنہ کو فجر نے اشارہ کر کے بلا لیا تھا۔ مومنہ میرب کا ہاتھ پکڑ کر تیزی سے گاڑی کی طرف بڑھی۔ مومنہ نے ماہر کے برابر میں فرنٹ سیٹ سنبھال لی تھی، جبکہ میرب فجر کے ساتھ پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ رات کے کھانے سے فارغ ہو کر سب بڑے دادوں کے کمرے میں جمع تھے۔ اندر کوئی خفیہ میٹنگ چل رہی تھی جن میں بچوں کا داخلہ ممنوع تھا۔ فجر، ارحان اور مومنہ نے تو لاکھ کوشش کی تھی سن لینے مگر کوئی بھنک نہ پا سکے اور تھک ہار کر باہر آ کر سب کے ساتھ بیٹھ گئے تھے۔ باہر لان میں بچوں نے الگ محفل جمائی ہوئی تھی جہاں سب حسب معمول فجر اور ارحان کی نوک جھونک سے لطف اندوز ہو رہے تھے، اور امر اور مومنہ کی اگلے ماہ ہونے والی شادی کو لے کر دونوں کی ٹانگ کھینچنے کا عمل جاری تھا، جس میں فجر اور ارحان پیش تھے۔ میں آتی ہوں، امی بلا رہی ہیں۔ اندر سے تائی امی کی آواز آئی تو مومنہ نے وہاں سے کھسکنے میں ہی عافیہ جانی امر کی مسکراتی نگاہوں نے اس کا دور تک پیچھے کیا تھا۔ ماہر تو اتنی دیر سے بیٹھا مسکرا رہا ہے، تجھے پتہ ہے کہ اندر کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ آہر نے نظروں سے ماہر کے مسکراتے چہرے کو دیکھا، مسکراتا ہوا چہرہ چھپا نہ رہ سکا تھا۔
نہیں مجھے کیا پتا کہ اندر کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ ماہد فوراً گڑبڑا گیا تھا۔ مجھے لگ رہا ہے تمہیں پتا ہے کہ اندر کیا باتیں ہو رہی ہیں، فجر نے اپنی آنکھوں کو چھوٹا کرتے ہوئے ماہد کو گھور کر کہا تھا۔ تم دونوں تو بس پیچھے ہی پڑ جایا کرو، مجھے کچھ نہیں پتا کہ اندر کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ ماہد نے ان دونوں کے سوال سے تنگ آ کر کہا تھا۔ امر اور ماہد ان تینوں کی نوک جھوک سے لطف اندوز ہو رہے تھے، جبکہ میرا ان سب سے لاتعلق بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے پتا چل گیا اندر کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ مومنہ نے اندر سے آ کر سب کو پرجوش انداز میں اترا دی۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ راہ نے فوراً پلٹ کر پوچھا تھا۔ بتا دوں ماہد بھائی؟ مومنہ نے ماہد کی طرف دیکھ کر شرارت سے پوچھا۔ نہیں مومنہ، انسان بنو۔ وہ فوراً اسے روکنا چاہا تھا۔ آرام سے سالے صاحب، ہمیں بھی تو پتا چلے آپ کیا گول کھلا کر آئے ہیں۔ امر نے ماہد کو پکڑ کر واپس بینچ پر بٹھایا۔ میرب کو میری بھابھی بنانے کی باتیں ہو رہی ہیں، مومنہ نے اپنی طرف سے دھماکہ کیا تھا۔ میرب جو اس سے لاتعلق بیٹھی تھی، مومنہ کی بات پر ایک جھٹکے سے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور غیر ارادی طور پر اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی اور حیرت بھری نگاہوں سے ماہد کی طرف دیکھا۔ کیا دعائیں ایسے بھی قبول ہوتی ہیں؟ کیا ماہد بھی اس سے پیار کرتا ہے؟ وہ اس ایک پل میں نہ جانے کتنی کہکشاؤں کا سفر طے کر آئی تھی۔ اس کا دل کیا وہ بھاگ کر جا کر ماہد سے لپٹ جائے، اس کی تمام بے رخیوں کا اس سے شکوہ کرے۔ اگر وہ اس سے شادی کرنا چاہتا تھا تو وہ اس سے ایسے کیوں کر پایا؟ کیوں اس کی راتوں کی نیند چھین لی؟ کیوں پل پل اپنی بے رخی سے مارتا رہا؟ مگر اگلے ہی پل جب وہ ہوش کے درمیان لوٹی تو اسے لگا کسی نے عرش سے اسے فرش پر لا کر پٹک دیا۔ اس کے خوابوں کی ہزاروں کرچیاں اس کی طرف بکھر گئی ہوں۔ ماہد گھاس پر بیٹھا گھاس پر گھٹنوں کے بل اس کے سامنے سرخ پھول لیے بیٹھا تھا۔ میرب نے پھٹی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھا اور یوں جیسے اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آ رہا ہو، پھر کھڑے ہو کر ماہد کی طرف دیکھا جو سینے پر ہاتھ باندھے دلچسپی سے سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ میرب کو اپنے پیروں تلے سے زمین نکلتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ اسے اپنے پیروں پر کھڑے رہنا دشوار لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں گرم سال بڑھنے لگا تھا اور سرے سے اپنی پلٹی اور تیز سے بھاگتے اندر چلی گئی تھی۔ پیچھے سے پکا پکا رہ گیا تھا، ورنہ کمرے میں آ کر بیڈ پر گر کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ گھڑی کی سوئیاں تیز سے اپنا سفر طے کر رہی تھی۔ باہر گہری رات ہوتی جا رہی تھی اور اندر اس کی آنکھوں سے ساون جاری تھا۔ وہ بعد میں اٹھی اور ماہر کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ مسلسل بیل جا رہی تھی۔ تیسری بیل پر ماہر کی نیند میں خلل ڈالا تھا۔ اس نے بیڈ پر ادھر ادھر ہاتھ مار کر موبائل تلاش کیا۔ اسکرین پر میرب کا نام چکمگا رہا تھا۔ پہلے اس نے کوفت سے آنکھیں بند کر لی، مگر چنگھاڑتا ہوا موبائل ایک لمحے کے لیے خاموش نہ ہوا۔ ماہر نے بیزاری سے کال ریسیو کی۔ دوسری جانب سے کال ریسیو ہو گئی تھی۔ میرب کی روندی آواز سن کر اس نے پوری آنکھیں کھول دی تھی۔ ماہر، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے، کیا آپ باہر گارڈن میں آ سکتے ہیں؟ میرب نے آنسو کے درمیان پوچھا تھا۔ کیوں؟ ماہر کے لہجے میں ایسا کچھ تھا کہ میرب کے آنسو تھم گئے تھے۔ آپ آ سکتے ہیں یا نہیں؟ اس نے سرد الفاظ میں پوچھا تھا۔ اوکے میں آ رہا ہوں۔ ماہر نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس بات میں سر ہلاتے بیڈ سے اٹھ کر سلیپر پہنتا ہوا باہر آ گیا تھا۔ وہ لان میں پہنچا تو وہ پیٹ کے بل کھڑی ہوئی تھی۔ ماہر نے ہلکا سا گلا کنکارا تو اس نے مڑ کر دیکھا۔ ماہر نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، ایک پل کے لیے حیران رہ گیا۔ میرب کی آنکھیں رونے کے باعث سرخ ہو رہی تھی۔ کیا وہ تم رو کیوں رہی ہو؟ ماہر نے اس کی حالت دیکھ کر پریشانی سے پوچھا۔ جواب میں میرب نے ایک پرشکوہ نگاہ اس پر ڈالی تھی۔ کیا آپ واقعی نہیں جانتے کہ مجھے کیا ہوا ہے؟ میں کیوں رو رہی تھی؟ میرب نے دوپہر لہجے میں پوچھا اور آواز میں ایسا تھا کہ ماہر کو نظر پھیرنے پر مجبور کر گیا تھا۔ کئی لمحے دونوں کے بیچ خاموشی کھا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد اس کی گمبھیر آواز ہوا کو چیرتی ہوئی اس کے کانوں میں پڑی تھی۔ ماہر تمہیں خوش رکھے گا۔ میرب نے اس کی طرف دیکھا تھا۔ کیسے سنگ دل شخص تھا! اس کے نام کے ساتھ کس اور کا نام جوڑ رہا تھا۔ اس نے بےدردی سے ہاتھ کے بوسے گالوں پر بہنے والے گرم سال مادے کو رگڑا تھا۔ اسے لگا اس کا وجود شعلوں سے بڑھ جائے گا۔ میں آپ سے پیار کرتی ہوں ماہر، وہ کہتے ہوئے سسکیوں سے رونے لگی۔ ماہر نے خالی نظروں سے اسے دیکھا، مگر وہ دوسرے ہی پل چہرے پر نرمی کی جگہ پتھریلے تاثرات لیے غصے سے ماہر نے لب کھینچ لیا تھا۔ میں تم سے پیار نہیں کرتا اور بہتر ہوگا تم یہ خناس اپنے دماغ سے نکال دو، ماہر نے ایک ایک لفظ چبا کر کہا تھا۔ دیکھا تو کس بے دردی سے سامنے کھڑے کان سے گڑیا کا دل توڑ رہا تھا۔ دل توڑنا بھی گناہ کے زمرے میں آتا ہے، کاش مجھے جان پاتا۔ میرب نے کرب سے آنکھیں بند کر لی تھی۔ اسے لگا کسی نے اس کا دل مٹھی میں لے لیا ہو۔ ایک ٹیز اپنے دل میں اٹھتے محسوس ہوئی تھی۔ ماہر پلٹ کر جانے لگا۔ میرب نے دھندلی آنکھوں کے اسے دیکھا تھا۔ ہونٹ پڑپڑائے، اسے دشمن جاں کا نام نکلا تھا ماہر۔ وہ رکا مگر پلٹا نہیں تھا۔ تو کس سے پیار کرتے ہیں آپ؟ میرب پنکھاتی اس کے سامنے آئی تھی۔ ماہر نے ایک ساتھ نگاہ اس کے روتے وجود پر ڈالی اور بنا کوئی جواب دیے جانے لگا۔ جواب دے کر جائیں، میں بھی جانوں ایسی کون سی محبت ہے جسے آپ نے ساتھ پردوں میں چھپا کے رکھا ہے؟ یوں بزدلوں کی طرح کیوں منہ چھپائے پھر رہے ہیں؟ میرب کے طنز میں ڈوبے الفاظ اس کے کانوں میں ٹکرائے تھے۔ ماہر نے کاٹدار نظروں سے اسے دیکھا، پھر اگلی ہی پل اس کا بازو دبوچا گرایا تھا۔ فجر سے پیار کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا، کر لو جو کرنا ہے تم نے۔ ماہر کے منہ سے نکلتے الفاظ کسی خنجر کی طرح سے اپنے دل میں پیوست ہوتے محسوس ہوئے تھے۔ اس کی آنکھوں سے نکلتے شعلے نے اس کا پورا وجود راکھ کر دیا تھا۔ فجر آپ سے پیار نہیں کرتی، وہ ارحان بھائی سے پیار کرتی ہے۔ میرب نے اسے حقیقت بتانی چاہی تھی جسے ماہر روز اول سے واقف تھا، اور اب درد سہنے کی باری ماہر کی تھی۔ میرب کے بازو پر اس کی گرفت ڈھیلی ہوئی تھی۔ کب تک آپ اس روک کو دل میں لگائے بیٹھے رہیں گے؟ فجر آپ کی کبھی نہیں ہو سکتی، وہ ارحان بھائی کو دیوانوں کی طرح چاہتی ہے۔ آپ بھی محبت کے خود ساختہ فریب سے باہر نکلے ہیں، ماہر کا ہاتھ ہمیں مدھم لہجے میں بول رہی تھی۔
میں آپ سے فجر کی جگہ نہیں مانگ رہی، مگر تھوڑی سی جگہ میرے لیے نہیں نکل سکتی کیا؟ اس نے آنسوں کو بہہ جانے دیا تھا۔ میری زندگی میں فجر کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، اور بہتر ہوگا کہ تم مجھ سے دور ہو۔ ماہر نے کہتے ہی جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑوایا تھا۔ میں مر جاؤں گی آپ کے بغیر، میرب نے بے بسی سے کہا تھا۔ وہ جیسے ماہر کو اپنی بات سمجھانا چاہ کر رہی تھی اور تھک گئی تھی۔ تو مر جاؤ، آئی ڈونٹ کیئر، ماہر نے سرد لہجے میں کہا۔ اگر آپ مجھے نہیں ملے تو میں برباد کر دوں گی فجر کو۔ میرب نے ماہر کی شرٹ کا کالر پکڑتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تھا، تم جیسی لڑکی سے اور توقع بھی کیا کی جا سکتی ہے؟ ماہر نے اس کے ہاتھ اپنے کالر سے ہٹا کر بے دردی سے کہا۔ مجھ جیسی میرب کو اپنے اطراف میں بجلیاں گرتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ اس نے کے پہلو میں ہاتھ گر چکے تھے، چہرہ احساس سے توہین سے سرخ ہو گیا تھا۔ جو لڑکی رات کی اس پہر کھڑی ایک غیر مرد کے سامنے بھی محبت کا اعتراف کر سکتی ہے، اس کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ ماہر ٹھنڈے لہجے میں بولتا ہوا بول رہا تھا، اور اس کے الفاظ اس پر کرشا بن کر میرے کو اپنے وجود میں اترتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ اعتراف محبت کرنے مرد کرے تو موت پر کھلاتا، عورت کرے تو کم تر۔ جانے والا پلٹ کر جا چکا تھا اور برف کی مورت بنی وہیں کھڑی ہوئی تھی۔ اگلے دن ارحان اسلام آباد جا چکا تھا۔ دن یوں ہی پڑ لگا کر اڑ رہے تھے اور ایک مہینہ پلک جب وقت بیت چلا گیا تھا۔ امر اور مومنہ کی شادی کی تیاری گھر میں زور و شور سے ہو رہی تھی۔ آئے دن سب کے بازاروں کے چکر لگ رہے تھے۔ ایسے میں فجر کو لمحہ بلمحہ ارحان کی یاد آ رہی تھی۔ اگر وہ یہاں ہوتا تو اسے ہر چیز اپنی پسند سے لا کر دیتا، مگر یہاں وہ تھا ہی نہیں۔ اس بات کی کمی سے ہر لمحہ رلاتی۔ آج مہندی تھی اور ارحان شام کی فلائٹ سے گھر واپس آ رہا تھا۔ اس نے کسی کو بھی ایئرپورٹ آنے سے منع کر دیا تھا۔ گھر سے گاڑی اور ڈرائیور کو بھیج دیا گیا تھا۔ گھر میں سب رات کی تیاری میں مصروف تھے۔ فجر گھڑی کی سوئیوں کو گننے میں مصروف تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ آج وقت جیسے تھم سا جائے گا۔ فجر اپنے روم میں تیار ہونے میں مصروف تھی۔ پہلے رنگ کی گھٹنوں تک آتی فراق اور چوڑی دار پہنے، خمدار بالوں کی چوٹی بنائے جس میں کچھ آوارہ لٹیں نکل کر جس کے چہرے کے گرد پھیلی ہوئی تھی، اور پھولوں کا زیور پہنے وہ نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ ابھی وہ تیار ہی ہو رہی تھی کہ موبائل کی رنگ ڈھونڈ بجی تھی۔ اس نے موبائل چیک کیا تو ارحان کا میسج تھا۔ میری جان بس کچھ دیر اور پھر تم میرے سامنے ہوگی۔ ارحان کا میسج پڑھ کر فجر کے چہرے پر ایک شرمیلی سی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ وہ جواب دینے ہی لگی تھی کہ بیٹری لو ہونے کی وجہ سے اس کا موبائل بند ہونے لگا۔ اس نے غصے سے موبائل کو گھورا چارج پر لگا دیا۔ کچھ دیر بعد میرا نوکر اس کے روم میں آئی تھی۔ میرا فجر نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، تم تیار ہوگی؟ میرا نے اسے دیکھتے سنجیدگی سے پوچھا۔ ہاں، فجر نے اس بات میں سر ہلایا۔ تم پلیز یہ پھولوں کا زیور مومنہ کو دے آؤ، مجھے ابھی تیار ہونا ہے اور دیر ہو رہی ہے۔ میرا نے شاپر کی طرف اشارہ کیا۔ اوکے، میں دے آتی ہوں۔ فجر نے مسکراتے ہوئے ہاتھ سے شاپر سے پکڑ لیا تھا۔ وہ ماہر کے روم میں تیار ہو رہی ہے۔ میرب کے لہجے میں کچھ ایسا تھا کہ فجر سمجھ نہ سکی۔ ٹھیک ہے، میں دے آتی ہوں۔ وہ ایک دم سے نکل گئی۔ یہ جوس سے بڑی امی نے تمہارے لیے بھجوایا ہے اور کہا ہے تمہیں پلا کر ہی آؤں۔ میرب نے گلاس فجر کی طرف بڑھاتے ہوئے زبردستی مسکرا کر کہا تھا۔ فجر نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ گلاس لیا اور ایک ہی سانس میں پی لیا۔ میرب نے اس سے گلاس واپس لے لیا تھا۔ وہ نیچے ماہر کے روم میں آئی تو روم خالی تھا۔ فجر نے ادھر ادھر دیکھا مگر مومنہ وہاں موجود نہیں تھی۔ وہ پلٹ کر واپس جانے لگی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ایک دم سے اندھیرا چھانے لگا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر دیوار کو تھامنے کی کوشش کی مگر چکرا کر وہیں گر گئی۔ کچھ دیر بعد ماہر تیار ہونے کے لیے اپنے روم میں آیا تھا تو فجر کو اپنے روم میں زمین پر بے سود پڑا دیکھ کر گھبرا کر تیزی سے اس کے قریب آیا۔ اس کے بے جان وجود کو سیدھا کیا۔ ماہر نے فجر کا سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھا۔ اٹھو فجر، ماہر نے اس کا چہرہ تھپتھپایا مگر وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ ماہر کو سمجھ نہیں آیا وہ کیا کرے۔ فجر اٹھو پلیز، کیا ہوا تمہیں؟ وہ اس پر جھکا، مسلسل سے پکارا تھا مگر وہ ہلی تک نہ تھی۔ ٹھنڈے فرش کے باعث فجر کا جسم سر پڑ گیا تھا۔ ماہر کو اس بات کا احساس ہوا تو اس نے فجر کو اپنے بازوؤں میں اٹھا کر بیڈ پر لٹا دیا مگر دوسری طرف کوئی اس منظر کو اپنے پاس قید کر چکا تھا۔ کسی کی زندگی برباد ہونے کا سامان بن چکا تھا۔ ماہر نے اس کے منہ پر چھینٹے مارے تو وہ کسمسائی تھی، پھر آنکھیں کھولی اور فجر نے نیند کو آنکھیں کھول کر ماہر کو دیکھا۔ اس کا ذہن دوبارہ اندھیرے میں ڈوبا۔ ماہر نے گلاس قدرے زیادہ پانی اس کے منہ پر ڈالا تو وہ پوری طرح بیدار ہوئی۔ اس نے حیرت سے ماہر کو دیکھا، پھر گردن گھما کر اطراف میں دیکھا۔ تم ٹھیک ہو نا؟ ماہر اس پر جھک کر سے پوچھ رہا تھا۔ اس کا ذہن اندھیروں سے باہر نکلا، ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ جی، وہ مشکل بول پائی تھی۔ کیا ہوا تھا تمہیں؟ وہ پریشانی سے پوچھ رہا تھا۔ شاید چکر آ گئے تھے۔ فجر نے خود کو سنبھالتے ہوئے بیڈ سے اتر گئی تھی۔ تم یہاں کوئی کام تھا؟ ماہر نے اس کے اپنے روم میں موجود ہونے کی وجہ جاننی چاہیے۔ وہ میں مومنہ کو پھول دینے آئی تھی۔ فجر نے سائڈ ٹیبل پر رکھے پھول کی شاپر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ مومنہ اپنے روم میں ہے۔ فجر اس بات میں سر ہلاتے وہاں سے چلی گئی تھی۔ کے بارے میں سوچتے ہوئے موبائل کھولا۔ اس کے بارے میں سوچتے ہوئے اس کے چہرے پر خود بخود ایک جاندار سی مسکراہٹ دوڑ گئی تھی مگر اگلے ہی پر موبائل کی اسکرین کی طرف دیکھتے اس کا دماغ وقت سے اڑا تھا۔ ساکت اور جامد آنکھوں کی پتیاں ٹکڑے پڑنے سے انکاری ہو گئی تھی۔ پہلے حیرت پھر غصہ اور اشتعال انگیزی میں بدلنے لگا تھا۔ اس کے ہاتھ سے موبائل چھوٹ کر نیچے گر گیا۔ اس کی فجر ماہر کی باہوں میں تھی۔ سوچ کے اس کے دماغ کی نسیں پڑنے لگی تھی مگر وہ لب بھر ساکت خالی نظروں سے موبائل کی طرف دیکھ رہا تھا۔ دونوں اسے نہیں پتا چلا اس نے ایئرپورٹ سے
گھر تک کا فاصلہ کیسے طے کیا تھا؟ صاحب گھر آ گیا ہے، وہ چونکا تھا، پر ہجوم خیال سے باہر آیا تھا۔ اس کا دل کیا وہ یہیں سے کہیں دور بھاگ جائے۔ وہ کسی کا سامنا نہیں کرنا چاہتا، وہ درخت آتا تھا۔ وہ درخت دل کے ساتھ گھر سے باہر نکلا اور اپنا بیگ اٹھا کر کندھوں پر ڈالا۔ اس کی آنکھوں میں مرچی سے لگنے لگی تھی، اس کا چہرہ پیر سے سرخ ہو رہا تھا۔ اس نے گھر کے لون کی طرف ایک نگاہ گھمائی، وہاں مہمان آنے شروع ہو گئے تھے۔ مرے ہوئے قدمیں اٹھا کر اندر آیا تھا۔ وہ کسی بھی سے ملے بغیر سیدھا اپنے پوشن میں آ کر روم میں بند ہو گیا تھا۔ بیڈ پر اندر میں ڈر گیا۔ کیوں کیا فجر تم نے ایسا؟ وہ اپنے ہاتھ کا موقع بناتے ہوئے بیڈ پر مارنے لگا تھا۔ آنسو ہر قسم کی بندی سے آزاد ہو کر چہرہ بھگو رہے تھے۔ کیا کمی تھی میری محبت میں؟ اور کیا کمی تھی؟ وہ سیدھا ہو کر لیٹ گیا تھا کہ چھت پر کسی غیر مرئی نقطے پر جمی تھی۔ اس نے دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں اپنے سے بالوں کو جگڑا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، کس کے پاس جائے، کس کو بتائے۔ اس کا دل درد سے بھر رہا تھا، وہ بے بس محسوس کر رہا تھا خود کو۔ وہ تیار ہوا، ماہیت کے ساتھ نیچے آیا تو رسمیں شروع ہو چکی تھی۔ ہر طرف تمبو کا سیلاب امڑ آیا تھا۔ تیز روشنی سے پورا لون جگمگا رہا تھا۔ پھولوں کی بھینی بھینی خوشبو فضا کو معطر کر رہی تھی۔ ایسے میں وہ سب سے بیزار سا لگ رہا تھا۔ آ کر ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ بلیک کلر کی شلوار قمیص پہنے، ماتھے پر گرے پیر پر پیچھے سے بال، سرخ سوجی ہوئی آنکھیں اور ہلکی بڑی بلا شبہ مردانہ وجاہت اس پر مکمل تھی۔ فجر کی نگاہیں قابل سے بتابی سے ڈھونڈ رہی تھی۔ بالآخر وہ اسے ایک کونے میں اتایا، اسے بیٹھا مل گیا۔ تم تیزی سے اس کی طرف بڑھی، پل بھر میں اس کے پاس پہنچ گئی۔ ارحان میں تمہیں کب سے ڈھونڈ رہی ہوں، اور تم یہاں بیٹھے ہو؟ فجر اس کے پاس پہنچ کے اسے مخاطب کیا تھا۔ ارحان نے نظر اٹھا کر بیگانگی سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ لڑکی کچھ دیر پہلے کسی اور کی باہوں میں تھی۔ اس کی کن پٹی کی نسیں اوپر گئی تھی، ہونٹ سختی سے ایک سے دوسرے میں پیوست ہو گئے تھے۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھا اور گھر سے چلا گیا تھا۔ پیچھے فجر منہ کھولے سے کڑی جا کر دیکھ رہی تو باہر آیا تو گیا تھا، مگر اسے کسی پر چین نہیں آ رہا تھا۔ اس کے اندر آگ لمحہ بہ لمحہ بڑھتی جا رہی تھی۔ اس نے گہری سانس لے کے اپنے اندر کی گھٹن کو کم کرنے کی کوشش کی۔ اپنے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر جھک گیا تھا، یوں جیسے اس سے پیر رکھ کر کھڑا محال ہو رہا ہو۔ وہ وہیں درخت کے تنے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ سوچے فجر کے ارد گرد چلانے لگی تھی۔ فجر سے نفرت میں ہر لمحے گزرنے کے ساتھ اضافہ ہو رہا تھا۔ باہر سے وہ پرسکون دکھ رہا تھا، مگر اس کے اندر ایک طوفان بڑھتا تھا جو سب کچھ بہا لے جانے کی طاقت رکھتا تھا۔ فرحان کہاں چلے گئے تھے؟ تم نے کتنی کھوج کی، میں نے تمہیں ریسیو کیوں نہیں کر رہے تھے؟ فجر نے ایک ہی سانس میں سوال کیے تھے۔ سفید سرمئی ملبوس وہ سامنے کھڑی تھی، جس میں اس کا حسن بے داغ لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سوال لیے کھڑی وہ اس کے بولنے کی منتی گئی تھی۔ نہیں، میری فجر کوئی بے وفا نہیں ہو سکتی۔ فرحان کے دل میں تڑپ کر گواہی دی تھی، مگر دوسرے ہی لمحے اس کی آنکھوں کے سامنے تصویریں کسی افریت کی طرح کھڑی تھی۔ ارحان نے میں تم سے بات کری ہوں۔ کچھ نہ بولا تو فجر دو قدم چلتی مزید اس کے قریب آئی۔ وہ ویسے کسی بت کی مانند بیٹھا ہوا تھا۔ ارحان فجر نے اس کا کندھا ہلایا۔ ارحان نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور اگلے ہی پل ہاتھ میں پکڑا کانچے کا گلاس پوری قوت سے سامنے دیوار پر دینا رہا۔ فجر ڈر کے مارے دو قدم پیچھے ہٹی اور پھٹی پھٹی نگاہوں سے ارحان کو دیکھ رہی تھی، اور ارحان میں سرخ آنکھوں سے زمین کو گھورے جا رہا تھا۔ ارحان کیا ہوا ہے تمہیں؟ فجر اس کا غصہ دیکھ کر دہل ہی تو گئی تھی۔ فجر اس وقت یہاں سے جاؤ، ارحان نے ابھی غصے میں ڈرایا تھا۔ ہوا کیا ہے تمہیں؟ اس کی آنکھیں بھی کسی بھی لمحہ برسنے کو بتاتی تھیں۔ میں نے کہا جاؤ یہاں سے، تمہیں ایک بار بات سمجھ میں نہیں آتی؟ ارحان کی برداشت بس یہیں تک تھی۔ اس پر بری طرح سے چڑھائے۔ فجر کا دل کسی ننے پرندے کی مانند بڑبڑایا تھا۔ میں نے کیا؟ آگے سے اسے بولا ہی نہیں کیا تھا۔ حالت میں آنسوں کا گولا ٹپکنے لگا تھا۔ تم نے کیا کیا؟ میں بتاؤں تم نے کیا کیا ہے؟ ارحان نے آگے بڑھ کے سے بازو کو اپنی آہنی گرفت میں جکڑا تھا۔ وہ درد سے ایک دم تکلیف سے کرا پڑی تھی۔ ارحان کیا کرے گا؟ چھوڑو مجھے۔ فجر باقاعدہ رونے لگی تھی۔ درد ہو رہا ہے، وہ درد ہو رہا ہے نا، لیکن اس درد کا کیا جو تم نے مجھے دیا ہے؟ ارحان اپنے ہوش و آواز میں نہیں تھا، وہ دادا تھا۔ اس کے سامنے کھڑی نازک سی لڑکی بری طرح سے سہم گئی تھی۔ شور کی آواز سن کر سب لوگ اس کے پوشے میں جمع ہونے لگے تھے۔ اس وقت سب تائی امی کے پوشے میں جمع تھے۔ تقریب ختم ہونے کے بعد چائے کا دور چل رہا تھا، مگر اچانک شور کی آواز سن کر سب پریشان ہوئے تھے۔ ارحان کیا کرے؟ چھوڑو اسے۔ بعد صاحب کمرے میں داخل ہوئے تھے، اندر کا منظر دیکھ کر دنگ رہ گئے تھے۔ آئیے بابا، آپ کو بھی پتہ چلے آپ کی لاڈلی کیا گل کھلاتی پھر رہی ہے۔ ارحان نے حقارت سے فجر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اس قدر تجویز پر فجر کا دل کٹ کر رہ گیا تھا۔ میں نے کیا کیا ہے ارحان؟ فجر نے بمشکل اپنے آنسوں پر قابو پایا تھا۔ میں بتاتا ہوں تم نے کیا کیا ہے۔ ارحان نے تلخی سے کہا۔ اس کا بازو پکڑ کر اپنے کمرے سے باہر لے گیا۔ باہر لون میں سب جمع تھے، ہال میں سب جمع تھے۔ ارحان نے اس کا بازو چھوڑ کر اسے زمین پر دھکا دیا۔ وہ لڑکھڑا کر امر کے قدموں میں جا گئی تھی۔ امر نے طرف کر اپنی بہن کی حالت دیکھی اور آگے بڑھ کے اسے سہارا دے کر اٹھایا۔ ارحان یہ کیا پاگل پن ہے؟ تمہاری ہمت کیسے اسے ہاتھ پہ لگانے کی؟ امر اپنی بہن کی حالت دیکھ کر غصے سے پاگل ہو گیا تھا۔ یہ آپ کی بہن ہے، آپ سے اس سے پوچھیں۔ تو سب کی آنکھوں میں نہ جانے کتنے عرصے سے دھول جھونکتی آ رہی ہے۔ ارحان بھی جوان میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گرایا تھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا بھائی۔ فجر امر کے سینے سے لگ کر پھول پھول کر رو دی تھی۔ امر سکون انگارے سے اسے گھیرا تھا۔ وہاں موجودہ شخص حیران تھا کہ ارحان کو اچانک ہو گیا ہے کہاں۔ وہ ہر دم فجر فجر کرتا نہیں کرتا تھا، آج وہ اس پر چلا رہا تھا۔ سب دم باخود تھے۔ ارحان تم نے کیسے میری بیٹی کو ہاتھ لگایا ہے؟ جواب صاحب نے آگے بڑھ کر ارحان کا گریبان پکڑ لیا تھا۔ میرا گریبان پر ہاتھ ڈالنے سے بہتر اپنی بیٹی کی غلطی پر نگاہ ڈالے۔ وہ کیا کرتی پھر؟ ارحان نے اس کا ہاتھ جھٹکے سے
سے اپنے کالر سے ہٹایا تھا۔ ارحان ٹھنڈے دماغ سے بتا ہوا کیا ہے، مسئلہ کیا ہے؟ ظہیر طاہر نے آگے بڑھ کر ارحان سے نرم لہجے میں پوچھا۔ اس نے ایک تیش نگاہ فجر کے سامنے وجود پر ڈالی، اس کی آنکھیں کروڑوں پر سرخ ہو چکی تھی، پھر اپنی جیب سے موبائل نکال کر تصویریں ان کے سامنے کر دی تھی۔ ظہیر صاحب موبائل کی اسکرین کی طرف دیکھ کر چند منٹ کے لیے پڑھ کے چمکانا بھول گئے تھے۔ سب ارحان اور ظہیر صاحب کی طرف دیکھ رہے تھے، نہ جانے ارحان نے انہیں ایسا کیا دکھایا تھا، وہ دکھی مانند کھڑے رہ گئے تھے۔ ظہیر صاحب نے پلٹ کر فجر کی طرف دیکھا جو صرف روئے جا رہی تھی، پھر ماہر کی طرف منہ کھولنے زور سے دیکھا جو صرف سے انجان کھڑا تھا۔ جواز صاحب نے ارحان کے ہاتھ سے موبائل پکڑ کر اپنے سامنے کیا تو جیسے سانس لینا بھول چکے تھے۔ موبائل آہستہ آہستہ سب کے ہاتھوں میں گردش کر رہا تھا، سب نے دانتوں تلے انگلیاں دبا لی تھی۔ وہ تصویر فجر اور ماہر کی قربت کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ موبائل ماہر کے ہاتھ میں آیا تو اس کی آنکھیں ہاتھے سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ ایسا تو کچھ نہیں ہوا تھا، ان کی تصویروں میں واضح تھا۔ امر نے ماہر کے ہاتھ سے موبائل لیا تو فجر کے بالوں کو سلاتا اس کا ہاتھ بن گیا تھا۔ اس کے کرن کھا کر فجر کی طرف دیکھا، مگر فجر سب سے بے نیاز روئی جا رہی تھی۔ وہاں ایک دم موت کا سناٹا چھا گیا تھا، ہر شخص طرح ایک دوسرے سے نظر نہیں ملا پا رہا تھا۔ سب ایک دوسرے نظر چڑھا رہے تھے اور ہاں پر جیسے ٹوٹ کر جیسا رضا ہو چکا تھا، اس کا دل خون ہو چکا تھا۔ سب نے بہت دیر بعد اس کی آنکھوں میں موجود آنسوں کو محسوس کیا تھا۔ کیا ہے یہ فجر؟ امر نے موبائل فجر کی آنکھوں کے سامنے کیا۔ فجر نے نہ سمجھے سے اٹھا کر پہلے امر کو دیکھا، پھر اس کا چہرہ سب کی شدت سے سرخ ہو چکا تھا، پھر اس کے ہاتھ میں پکڑے موبائل کی طرف دیکھا، گویا جیسے وہ سانس لینا بھول گئے تھے۔ آنسو ایک دم سے خشک ہو گئے تھے۔ اس نے امر کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں بے اعتباری واضح تھی۔ بھائی یہ فجر کی زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ امر نے نفرت سے چہرہ موڑ لیا۔ جواز صاحب صوفے پر ٹہر گئے تھے، جیسے قدموں نے وزن اٹھانے سے انکار کر دیا۔ اس قدر نفرت، اس قدر بے اعتباری، اس کا دل لرز کر رہ گیا تھا۔ بابا جھوٹ ہے، یہ سب جھوٹی ہوئی تصویریں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ جواز صاحب کا ہاتھ تھامے ان کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی، مگر جواز صاحب نے رخ موڑ لیا تھا اور چہرے سے شرمندگی سے زمین میں گرتے جا رہے تھے اور امر وہ تو نظر اٹھانے کے قابل نہ رہا تھا۔ اس کا سر جھک گیا تھا اور زمین پر نظر جمائے کھڑا تھا۔ میرے یقین کرے بابا، یہ سب جھوٹ ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ شفاف موتی اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر گرے تھے، مگر اس مرنے سے اس سے منہ موڑے کھڑے تھے۔ ارحان نے آگے بڑھ کر اس کا بازو دبوچ کر کھڑا کیا۔ کیوں کیا تم نے میرے ساتھ ایسا؟ کیا کمی تھی میری محبت میں؟ تم مجھے بس ایک بار بول دیتی، میں تمہیں طلاق دے دیتا، چاہے میں خود تمہارے منہ پر طلاق کے کاغذات مار دیتا، لیکن مگر یہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا، اس کے لیے میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ ارحان پر دہشت سوار تھی۔ ارحان کی انگلی اس کے بازو میں سے گھڑی جا رہی تھی، مگر اس کے اندر سے تکلیف کا ساز ایسا ختم ہو گیا تھا۔ وہ خالی نظر سے دیکھ رہے تھے۔ تم میری بات پر یقین کیوں نہیں کر رہے؟ فجر تھکنے لگی تھی۔ ٹھیک ہے، تمہیں میری بات پر یقین نہیں ہے، لیکن ماہر بھائی کی بات پر یقین تو ہوگا نا؟ فجر کے ہاتھ میں ایک امید کا آسرا تھا اور ارحان سے اپنا ہاتھ چڑھا کر ماہر کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ ماہر بھائی، آپ بتائیں، میں آپ کے روم میں اچانک بے ہوش ہو گئی تھی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے جیسے یہ لوگ سمجھ رہے ہیں۔ فجر امید سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ماہر سر جھکائے کھڑا تھا، وہ لڑکی جو اس کی روح میں سما گئی تھی آج وہ اس کے سامنے اپنے کردار کی گواہی دے رہی تھی، دامن پھیلائے کھڑی تھی اور اسے بھی مانگ رہی تھی۔ وہ کیوں سر جھکائے کھڑا تھا؟ اس کی خاموشی پر فجر کا دل ڈوبنے لگا تھا۔ ماہر بھائی، آپ بتاتے کیوں نہیں ہیں؟ میں ہوش ہو گئی تھی، آپ روح میں آپ نے میرے منہ پر پانی کی چھینٹیں ماری تھی تاکہ وہ میں ہوش میں آ جاؤں۔ پلیز بتائیں۔ فجر اس کے سامنے باقاعدہ ہاتھ جوڑے کھڑی تھی۔ ماہر بھائی، آپ کو خدا کا واسطہ کچھ تو بولے۔ فجر نے اپنے گال پر بہنے والے آنسوں کو بے دردی سے ہاتھ کے دل سے رگڑا تھا۔ ماہر نے نظر اٹھا کر فجر کی طرف دیکھا جو کسی سوالی کی طرح دامن پھیلائے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ ماہر کی نظر ایک کونے میں کھڑی میرے پہ پڑی جو تسلی سے ہاتھ باندھے کھڑی چہرے پر استضائی مسکان سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی، یوں جیسے بتاؤ سچ اور کھو دو اپنے ہاتھوں سے اپنے فجر کو، میں نہیں کھونا چاہتا فجر کو۔ ماہر کا دل کسی ننھے بچوں کی طرح ضد لگائے بیٹھا تھا، ایریا رگڑنے کے جیسے اپنے پسندیدہ چیز مانگ رہا ہو۔ اس کا دل باقاعدہ بلک رہا تھا۔ اس کا سچ بولنا، خود اپنے ہاتھوں سے فجر کو ارحان کو سونپنے کا مترادف تھا کہ وہ سچ نہیں بولتا تو زندگی بھر پچھتاوے کی آگ میں جلتا کہ اس کی وجہ سے اس کی محبت پر جو الزام لگا، وہ محبت جو اس نے ساتھ قدموں چھپا کر رکھی تھی آج وہ رسوا ہو رہی تھی۔ وہ کیا کرتا اس کے دل و دماغ میں جنگ تاری تھی۔ وہ رو رہی تھی، مگر اس قدر دل پر کوئی اثر نہ ہوا اور ویسے ہی سر جھکائے کھڑا رہا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا ماہر بھائی، آپ بھی میری پیٹھ پر شورا گھونپیں گے۔ اس کے طرح مسلسل چپ رہنے پر ارحان کا ضبط جواب دے گیا تھا کہ مجھے دیر نہیں رکھا، بس ایک دفعہ بول دیا تو میں چھوڑ دیتا فجر کو۔ نہیں چاہیے مجھے ایسی محبت جو میری کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ ارحان کا ایسے لفظ اس کا دل کی ٹوٹی ہوئی خیال بیان کر رہا تھا۔ ماہر بھائی، آپ کچھ بولتے کیوں نہیں ہیں؟ کیوں نہیں بتا رہے سچ؟ فجر نے ماہر کا کلر پکڑ کے اسے جھنجھوڑا تھا۔ ماہر نے اس کی طرف دیکھے بغیر نرمی سے اس کے ہاتھ اپنے کالر سے ہٹا دیے۔ فجر کی آنکھوں میں پہلے سے مٹائی تھی، وہ یقین کی حالت میں کھڑی ہوئی تھی اور کتنا جھوٹ بولے گی فجر؟ ماہر بھائی کچھ نہیں بولیں گے کیونکہ ان کے پاس بولنے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں۔ ارحان اس کے بالوں کو اپنی مٹھی میں جگہ اپنے سامنے کھڑا کیا۔ ارحان، تو میرا یقین مگر اس سے پہلے ہی ارحان کا ہاتھ اٹھایا تو بنا دے گا پر اس کے چہرے پر بڑا تھا، اس کے ہونٹوں سے خون رسنے لگا تھا۔ ماہر نے طرف سے سر اٹھا کے فجر کو دیکھا جو آنکھوں میں اجنبی لیے ارحان کو تکتے جا رہی تھی۔ ماہر نے فجر کو اس کی گرفت سے آزاد کروایا تھا۔ چھوڑو اسے،
بیوی ہے میری، میں چاہے اس کے ساتھ جیسا بھی سلوک کروں، نہیں تمہیں پیٹ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے ورنہ جان لے لوں گا تمہاری۔ فرحان نے ماہر کے سینے پر ہاتھ رکھ کے سے پیچھے سے کھیلا تھا۔ آج ان کے سارے رشتے پرائے ہو چکے تھے، اس کے ماں باپ اور بھائی تینوں اس سے انجان کھڑے اور تکلیف میں تھے۔ زور زور سے رونا چاہتی تھی مگر آواز جا کے بند سی ہو گئی تھی۔ ماہر بھائی آپ بتا کیوں نہیں دیتے سچ؟ وہ حلقے دل چلائی تھی، وہ کچھ نہیں بتائے گا کیونکہ اس کے پاس بتانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ فرحان نے فجر کے بالوں کو پکڑ کر جھٹکا دیا تھا۔ ہاں کرتا ہوں میں سے پیار، طلاق دو فجر پر بات ختم کرو۔ ماہر نے ملک کی طرف دیکھ کر پرسکون لہجے میں کہا، مگر دوسری طرف وہ فجر کا سکون برباد کر گیا تھا۔ ماہر بھائی پاگل ہو گئے ہیں، میں ارحان کی بیوی ہوں۔ فجر کو سمجھ نہیں آ رہی تھی سب اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو میں اتنی آسانی سے اس کو طلاق دے دوں گا؟ ارحان کے چہرے پر ایک ڈر بھری مسکراہٹ آئی تھی۔ ماہر نے نہ سمجھی سے اس کی طرف دیکھا، نہیں ارحان، فجر کے دل میں پھیلنے والے درد کا اندازہ کوئی نہیں لگا پا رہا تھا۔ بول ہے تمہاری، میں فجر کو کبھی طلاق دوں گا؟ ارحان نے تنزیہ ہنستے ہوئے کہا تھا، مجھے طلاق نہیں چاہیے۔ ارحان نے فجر کی میں جواب دیتی تھی۔ ارحان نے ایک نظر فجر کی طرف دیکھا، پھر جواب ساتھ سے مخاطب ہوا، بڑے پاپا اگر آپ نے کل ہی فجر کی رخصتی کرنی ہے تو ٹھیک ہے ورنہ یہ عمر بھر میرے نام پر بیٹھی رہے گی، لیکن میں اسے طلاق ہرگز نہیں دوں گا۔ فرحان نے ایک آدھ بار نظر اس کو وجود پر ڈالی تھی۔ فجر کسی مشروم کی طرح سر جھکا کھڑی تھی، ایسا مجرم جو گناہ نہ کر کے بھی گنہگار قرار دیا گیا تھا۔ ارحان تم ابھی اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہیں دھوکہ دیتی رہی تھی، وہ تم اپنا رہے ہو۔ شمالہ بیگم تو کافی دیر سے خاموش کھڑی تھی، سارا منظر دیکھ رہی تھی، آخر ان سے رہا نہ گیا، وہ بول پڑی۔ وہ پہلے ہی فجر کو اپنی بہو بنانے کے مخالف تھی۔ ابھی میں اپنے فیصلے سے پیچھے ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ ارحان نے مضبوط لہجے میں کہا۔ ماہر حیرت کے سمندر میں غوطہ زن تھا۔ ارحان کی نظروں میں فجر کا کردار مشکوک بنا کر یہ خالی ہاتھ کھڑا تھا۔ ارحان فجر سے دستبردار ہونے کو تیار بھی نہیں تھا۔ ماہر کی حالت اس جواری کی جیسی تھی جو جوئے میں اپنی آخری جمع پونجی بھی ہار چکا تھا، اور ماہر بھی ہار چکا تھا۔ اپنی پاکیزہ محبت اس کی پاکیزہ محبت پاکیزہ نہیں رہی تھی، ویسے بڑی دنیا کے سامنے رسوا کر چکا تھا، ایسی رسوائی جو صرف فجر کا مقدر بنی تھی۔ ایک طرف محبت کو ہارنے کا دکھ تو دوسری طرف اپنی آنکھوں سے اپنی محبت کو رسوا ہوتے دیکھنے کا دکھ۔ کوئی اس وقت ماہر سے پوچھتا جو اپنے ہاتھوں سے سب کچھ لٹا کر کھڑا تھا، میں رخصتی کی تیاری کرتا ہوں۔ جواز آپ نے سر جھکا کر اٹھ کر وہاں سے چلے گئے تھے۔ تکلیف ہو رہی ہے اپنی محبت کو آنکھوں کے سامنے کسی اور کا ہوتے دیکھ کر۔ میرب اس کے زخموں پر نمک چھڑک رہی تھی۔ ماہر غصے سے بل کھاتے رہ گیا تھا۔ اتنے لوگوں کی موجودگی کا خیال نہ ہوتا تو ابھی میرب کا دماغ صحیح کر چکا تھا۔ تمہارے لیے بہتر ہوگا اپنے کام سے کام رکھو، ماہر نے ایک بزاری سی نگاہ اس پر ڈالتے ہوئے کہا تھا۔ کیوں جھوٹ بولا آپ نے؟ میرب نے ایک جتاتی سی نظر اسے دیکھا تھا۔ اس کا یہ انداز ماہر کو چونکا گیا تھا۔ کیا مطلب تمہارا؟ ماہر نے کھوجتی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ میرا مطلب تو صاف ہے اور واضح ہے کہ آپ نے بیچاری فجر کے ساتھ غلط بیانی کی ہے۔ اب آپ خود ہی دیکھیں نا وہ لوگوں کے کیسے کیسے رویوں کا سامنا کر رہی ہے۔ میرب نے اسٹیج کی جانب سر جھکائے بیٹھی فجر کی طرف اشارہ کیا تھا۔ تم کیسے جانتی ہو؟ ماہر نے اس کی طرف مشکوک نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ اب کیا ہے نا، آپ نے صحیح سوال کیا۔ میرب اس کی حالت سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ میں نے فجر کو آپ کے روم میں بھیجا تھا، لیکن اس سے پہلے میں نے ایک کام کیا تھا، آپ کو اس کو جوس پلایا تھا، اور ٹرسٹ می اس جوس میں نے کچھ نہیں ملایا۔ میرب نے دل جلانے والی مسکراہٹ کے ساتھ کہا تھا۔ ماہر کے سر پر جیسے کوئی دھماکہ ہوا تھا، پھٹی پھٹی نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس لمحے سے اپنے سامنے کھڑی لڑکی سے شدید نفرت محسوس ہوئی تھی۔ تم میری سوچ سے بھی زیادہ گری ہوئی لڑکی ہو، ماہر نے ایک لفظ چبا کر کہا تھا۔ مجھے کچھ بھی بولنے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکی۔ اگر میں نے فجر کے ساتھ برا کیا ہے تو آپ نے بھی اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ کیوں نہیں بتایا آپ نے سچ جب وہ آپ کے سامنے کھڑی تھی، اپنی عزت کی بھیک مانگ رہی تھی؟ کیوں چپ رہے آپ آگے بڑھ کر گواہی دیتے ہیں۔ اصل بات تو یہ ہے کہ آپ ایک خود غرض انسان ہیں جو صرف خود سے پیار کرتے ہیں۔ میرا اسے آئینہ دکھا رہی تھی اور وہ سن کھڑا تھا، اسے سن رہا تھا۔ جھگڑا تمہارا میرا تھا، تم فجر کو درمیان میں کیوں لے کر آئی؟ ماہر نے خواجہ نظر سے گھورا تھا۔ میں نہیں لائی فجر کو، فجر تو ہمارے بیچ میں ہمیشہ سے تھی۔ میرب نے آنکھوں میں آنے والی نمی کو پیتے ہوئے کہا تھا۔ آپ کیا سمجھے تھے ارحان بھائی فجر کو چھوڑ دے گا؟ میں بہت اچھے سے واقف ہوں اپنے بھائی کی عادت سے، وہ جو چیز ان کی نہ ہو وہ اسے کبھی نہیں چھوڑیں گے، چاہے وہ چیز فالتو سامان کی طرح کسی کونے میں پڑی رہے۔ میرب نے تلخ لہجے میں کہا اور وہاں سے چلی گئی۔ پیچھے ماہر کسی ہارے ہوئے شخص کی طرح وہاں کھڑا تھا۔ سب لوگوں کی زبان پر فجر کی اس اچانک رخصتی کے بارے میں سوال تھے۔ ارحان کی اسلام آباد میں جاب تھی تو اس کو اتنی لمبی چھٹی نہیں مل سکتی تھی، ساتھ ہی فجر کو جانا تھا۔ وہ لوگ لوگوں کو مطمئن کر کے تھک چکے تھے۔ بالآخر تقریب خیر و عافیت تمام ہوئی تھی۔ سب لوگوں نے گھر کی راہ لی تھی۔ گھر پہنچ کر مومنہ کا شاندار استقبال ہوا تھا، اسے نہایت پیار اور مان سے اجلاء روسی میں پہنچا دیا گیا تھا۔ جبکہ فجر کے استقبال کے لیے چچا جان کے پورشن میں کوئی بھی موجود نہ تھا۔ سائرہ تائی فجر کو ارحان کے کمرے میں چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ فجر نے کمرے میں داخل ہو کر کمرے کی ابتر حالت دیکھی۔ فرش پر جگہ جگہ کشن اور تکیے بکھرے پڑے تھے، جیسے رات پر کمرے میں موجود ہر چیز پر غصہ نکالا گیا ہو۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو کمرہ خالی دیکھ کر اس کی آنکھیں پھر سے ایک بار بھیگ گئی تھی۔ ارحان پوری رات نہیں لوٹا تھا، جانے وہ کہاں کہاں کی خاک چھان رہا تھا۔ اس کی آنکھیں برسنے کو بے تاب ہو رہی تھی۔
اسے اپنی زندگی کے بارے میں سوچ کر وحشت ہونے لگی تھی کہ کیسے یقین دلائے وہ ارحان کو۔ ولیمے سے فارغ ہو کر وہ لوگ گھر پہنچے تو ارحان نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ فجر اپنے روم میں اکیلی بیٹھی تھی۔ کچھ دیر بعد ارحان آیا تو اس نے فجر کو مخاطب کیا، اپنا سامان پیک کر لو، کچھ دیر بعد کی فلائٹ ہے۔ ارحان نے اس کی طرف دیکھے بغیر خشک لہجے میں کہا تھا، اسلام آباد جا رہے ہو؟ فجر نے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا تھا، صرف میں نہیں تم بھی جا رہی ہو؟ ارحان نے جتاتے ہوئے کہا تھا، ارحان اتنی جلدی؟ میرا مطلب ہے، فجر نے کچھ بولنا چاہا، میں مزید یہاں نہیں رہ سکتا، نہ ہی تمہیں یہاں چھوڑ کے جاؤں گا۔ ارحان نے اپنے کپڑے سوٹ کیس میں ڈالتے ہوئے اس کی طرف بغیر دیکھے کہا تھا۔ وہ خاموشی سے اٹھ کے جانتی تھی ابھی اس سے بحث کرنا فضول ہے، وہ ابھی وہی کرے گا جو اس کا دل چاہے گا۔ وہ دونوں تیار ہو کر روم سے نکلے۔ ارحان سب سے مل کر سامان اٹھا کر گاڑی میں رکھنے لگا۔ فجر نے ناواقف سے اپنے ماں باپ اور بھائی کی طرف دیکھا، تینوں ہی اسے انجان کھڑے تھے۔ وہ ایک بار ان کے گلے لگنا چاہتی تھی مگر امر نے اسے دیکھتے ہی منہ پھیر لیا تھا، اور باجی صاحب تو جیسے نے ڈال سے سر چکائے کھڑے تھے۔ ماہر اپنے روم کی کھڑکی سے اسے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا، اپنے ہاتھوں سے اپنی محبت کو کھو بیٹھا تھا۔ کوئی اس کا درد نہیں جان سکتا تھا۔ اس نے اپنی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو کو بہہ جانے دیا تھا، اس کی محبت سے دور جا رہی تھی، شاید ہمیشہ کے لیے۔ فجر نے خود پر نظریں محسوس کر کے اوپر کی جانب پر نظر اٹھا کر دیکھا تھا۔ اسے دیکھ کر فجر نے نفرت سے نگاہیں پھیر لی تھی۔ ماہر کا دل جیسے کٹ کر رہ گیا تھا اپنی محبت کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت دیکھ کر۔ اسے فجر کی تکلیف کا شدت سے احساس ہوا تھا۔ فجر بھی تو ارحان کی نفرت سہ رہی تھی۔ فجر آنسو پوچھتے ہوئے خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی تھی، مگر ایک کسک سی اس کے دل میں تھی، کاش وہ ایک بار اپنوں کے گلے مل جاتی۔ ارحان اور فجر خاموشی سے اپنی اپنی سوچوں میں گم تھے۔ گاڑی ایئرپورٹ کے باہر رکی، دونوں اپنی سوچوں سے باہر نکلے۔ پرائڈ میں سوار ہونے سے پہلے فجر ایک بار پھر پلٹ کے پیچھے دیکھا، پتہ نہیں وہ واپس آ پائے گی بھی یا نہیں۔ وہ لوگ اسلام آباد پہنچ چکے تھے۔ ارحان گھر آتے ہی اپنے روم میں چلا گیا۔ وہ 2 راتوں سے مسلسل جاگ رہا تھا، اس نے فجر سے کوئی بات نہ کی تھی اور نہ ہی اس کی طرف دیکھا۔ وہ شاید بھول گیا تھا کہ فجر اس کے ساتھ ہے۔ فجر نے اپنی نم پلکیں اٹھا کے اسے دیکھا تھا۔ ارحان نے اس کی کلائی اس کی کمر کے پیچھے لے جا کر بے دردی سے مروڑ دی تھی۔ تکلیف سے فجر کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا، مگر اس نے اف تک نہ کی تھی، مگر آنکھوں سے آنسو خاموشی سے بہہ رہے تھے۔ وہ یکٹک اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی، وہ اس کے بہت قریب تھا، اتنا قریب کہ اس کی سانسیں اسے اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھیں۔ وہ ہاتھ بڑھا کر چھونا چاہتی تھی، مگر وہ یہ بھی جانتی تھی اس کے اور ارحان کے بیچ میلوں کا فاصلہ ہے جو دن بدن بڑھتا جائے گا۔ اس کے ہاتھ پر ارحان کی گرفت سخت سے سخت تر ہوتی جا رہی تھی۔ وہ ارحان کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت آسانی سے دیکھ سکتی تھی، نفرت جو سامنے والے کو جیتے جی مار دینے کی صلاحیت رکھتی ہو۔ آنسوں کی روانگی میں تیزی، درد ناقابل برداشت ہوتا جا رہا تھا۔ تم رو نہیں، جب تم روتی ہو تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، ارحان نے ایک ہاتھ سے اس کے گالوں پر بہنے والے آنسو صاف کرتا ہوا بولا تھا۔ فجر نے حیرت بھرے سے دیکھ رہی تھی، کیسا ظالم انسان تھا، تکلیف بھی دے رہا تھا، رونے بھی نہیں دے رہا تھا۔ درد ہو رہا ہے؟ اس نے فجر کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا تھا۔ وہ نفی میں سر ہلا گئی تھی۔ ارحان نے سوتا جھٹکے سے خود سے دور کیا تھا۔ وہ پلٹ کے صوفے پر جا گری، وہ اس کی طرف دیکھے بغیر وہ گھر سے نکل گیا۔ فجر نے اپنے ہاتھ کی طرف دیکھا جو سوج کر سرخ ہو چکا تھا۔ اس کا دل کیا وہ چیخ چیخ کر روئے، مگر اب اسے ویسے ہی درد برداشت کرنے تھے۔ وہ وہیں بیٹھی اپنی قسمت کا ماتم کرتی رہی۔ صبح سے شام ہو گئی۔ شام میں جب ارحان گھر لوٹا تو اسے ویسے ہی بیٹھے پایا تھا جیسے وہ اس کو گھر سے چھوڑ کر گیا تھا۔ اس کے قریب آیا، اس کے برابر میں سر جھکائے بیٹھ گیا۔ کچھ کھایا تم نے؟ ارحان نے اس کی طرف دیکھ کر نرمی سے پوچھا۔ نہیں، فجر کے حق سے صرف یہی الفاظ ادا ہوئے تھے۔ وہ ڈر گئی تھی، اب جانے آگے کیا سزا ملنے والی ہے۔ ارحان نے ایک نظر اس پر ڈال کر اٹھ گیا اور کچن کی طرف بڑھا تھا۔ جب وہ کچن سے نکلا تو اس کے ہاتھ میں کھانے کی ٹرے تھی، اس نے ٹرے کے سامنے رکھی۔ فجر نے سر اٹھا کے اسے دیکھا، مگر منہ سے کچھ نہ بولی تھی۔ کھانا کھا لو، ارحان نے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا تو اس کے برابر میں بیٹھ گیا تھا۔ فجر نے کچھ کہے بغیر چمچ اٹھانے کی کوشش کی، مگر اس کے ہاتھ سے چمچ گر گیا تھا کیونکہ اس کا ہاتھ بالکل سو چکا تھا۔ ارحان نے چمچ گرنے کی آواز پر اس کی طرف دیکھا، پھر اس کے ہاتھ کی طرف دیکھا۔ فجر سر جھکائے ضبط سے ہونٹ کاٹ رہی تھی۔ ارحان نے آگے بڑھ کر اس کی پلیٹ میں کھانا ڈالا، خود چھوٹے چھوٹے نوالے بنا کے اس کے منہ میں ڈالنے لگا۔ فجر کی آنکھوں سے اشک روا تھے، مگر ارحان کا چہرہ ہر قسم کے تاثر سے خالی تھا، چہرے پر سختی تھی۔ فجر کھانا کھا چکی تھی تو وہ ٹرے اٹھا کر کچن کی جانب بڑھ گیا تھا، اور جب واپس آیا تو ظالم اپنے دیے ہوئے زخم کی مسحائی کرنے آیا تھا۔ وہ خاموشی سے آ کر فجر کے سامنے زمین پر دو زانوں کے بل بیٹھ گیا تھا، اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا۔ فجر ساکت سے اسے دیکھ رہی تھی، مگر ارحان نے اس کی طرف نہ دیکھا، اس کے زخموں پر مرہم لگانے لگا۔ چند لمحے خاموشی کے نظر ہو گئے تھے۔ چند ثانیے بعد فجر کو اپنے ہاتھ پر نرمی کا احساس ہوا تھا۔ اس نے ارحان کی طرف دیکھا تو آنسو ارحان کی آنکھوں سے نکل کر اس کے چہرے سے ہوتے ہوئے فجر کے ہاتھ پر گر رہے تھے۔ فجر شش سے اس کا یہ روپ دیکھ رہی تھی، اس کے لیے ارحان کا یہ روپ نیا تھا۔ اس نے ہمیشہ سے ہنستے کھیلتے دیکھا تھا، لاوائلی سا دیکھا تھا، مگر اس کا یہ روپ فجر کے لیے جان لیوا ثابت ہو رہا تھا۔ فجر نے ہاتھ بڑھا کر ماتھے کے
پر گرے بال پیچھے کیا۔ ارحان اس کی طرف دیکھ رہا تھا، اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے چہرے پر رکھ لیا اور اس کی گود میں سر کر بچوں کی طرح بلک بلک کر رو دیا تھا۔ فجر کے آنسو ارحان کے بالوں میں جذب ہو رہے تھے۔ پتہ نہیں تمہیں میں تم سے کتنا پیار کرتا ہوں، جنون کی حد تک چاہتا ہوں میں تمہیں۔ میں نے اپنی زندگی تمہارے بغیر کبھی تصور ہی نہیں کی۔ اس کی آواز اتنی ہلکی تھی فجر کو بمشکل سنائی دی۔ ارحان، فجر نے تڑپ سے پکارا، پلیز کچھ مت کہنا، مجھے بولنے دو۔ ارحان ایک دم سے دھڑا تھا، وہ ایک دم سے سہم گیا، اس کا دل کسی ننھے پنچھی کی طرح پھڑپڑایا تھا۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں صرف ایک لڑکی سے پیار کیا، اسے ہی اپنا سب کچھ مانا، اپنی زندگی اس پر لٹا دی۔ اس نے کیا کیا، مجھے ٹھکرا کر کسی غیر مرد کی باہوں میں تھی۔ کیسے دکھاؤں میں اپنی تکلیف، کس کو درد حال سناؤں؟ دیکھو کتنا پاگل ہوں میں، جس نے مجھے زخم دیا اسے ہی میں سہائی مانگ رہا ہوں۔ ارحان کے آنسو فجر کا دامن بھگو رہے تھے اور فجر جس بے حس و حرکت بیٹھی ہوئی تھی اسے سن رہی تھی۔ اسے اپنی سچائی میں بولنے کا حق بھی چھین لیا گیا تھا۔ وہ صرف رو سکتی تھی، وہ جانتی تھی اسے کبھی اس کی بات کا یقین نہیں آئے گا۔ میں چاہتا تو تمہیں چھوڑ بھی سکتا تھا، ارحان نے درد بھرے لہجے میں کہا۔ فجر کے دل میں ایک ٹھیس سی اٹھی تھی، ارحان کو کھونے کا ڈر اس پر حاوی ہوتا جا رہا تھا۔ ارحان کے بالوں کو سلاتا ہاتھ اس کا تھم گیا تھا، مگر میں تمہیں چھوڑ نہیں سکتا، اگر تم مجھ سے دور چلے گی تو میں مر جاؤں گا۔ فجر نے کرب سے آنکھیں میچ لی تھی، کتنے آرام سے اس نے کہہ دیا وہ مر جائے گی، اس وجہ سمجھے بغیر کہ اس کے بعد فجر کا کیا ہوگا۔ تمہیں تکلیف دینے کے بعد ایک لمحے سکون سے نہیں رہا، صرف دماغ تمہاری طرف لگا رہا۔ بتاؤ میں کیا کروں؟ وہ بے بسی کی حدوں پر تھا، ارحان کی آواز دھیمی ہوتی جا رہی تھی، پھر خاموشی چھا گئی تھی۔ فجر نے محسوس کیا وہ سو چکا ہے، اسی پوزیشن میں فجر کی گود میں سر رکھے سو گیا تھا۔ پوری رات فجر ارحان کی نیند کی خراب ہونے کے خیال سے اسی پوزیشن میں بیٹھی رہی تھی، اس کا دل کیا وقت یہیں تھم جائے، کوئی جادو ہو جائے، سب ٹھیک ہو جائے۔ پوری رات بیٹھی ارحان کو تکتی رہی تھی، وہ اس کی گود میں سر رکھے کچھ دیر کے لیے صحیح مگر ہر غلط فہمی سے بے خبر سو رہا تھا۔ صبح ارحان کی آنکھ کھلی تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا تھا، اس نے چونک کر فجر کی طرف دیکھا تھا جو ابھی تک جاگ رہی تھی۔ اس کی سرخ سوجی ہوئی آنکھیں دیکھ کر ارحان کو اندازہ لگانے میں ایک لمحے کی دیر نہ لگی تھی کہ وہ ساری رات کی جاگی ہے۔ ارحان فوراً اٹھ گیا تھا، تم سوئی نہیں؟ اس نے فجر کی طرف بغور دیکھتے ہوئے پوچھا تھا، وہ صرف نفی میں سر ہلا گئی تھی۔ اس پل ارحان کے دل نے گواہی دی، یہ لڑکی تمہیں دیوانوں کی طرح چاہتی ہے، اسے مت ٹھکراؤ۔ مگر وہ تو جیسے اندھا ہو گیا تھا، اسے اس لڑکی کی بے لوث محبت دکھ ہی نہیں رہی تھی۔ میں آفس جا رہا ہوں، تم سو جاؤ، ارحان نے اس کی طرف دیکھنے سے گریز کیا تھا۔ میں ناشتہ بنا دیتی ہوں، فجر نے اٹھتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں پہلے ہی کافی لیٹ ہو گیا ہوں آفس سے، ارحان نے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا تھا اور اس کے طرف دیکھے بغیر گھر سے نکل گیا۔ فجر خاموشی سے جاتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ دونوں کو اسلام آباد آئے آج دوسرا ہفتہ ہونے والا تھا۔ ارحان تو جیسے فجر کو یہاں لا کر بھول ہی گیا تھا، صبح سویرے کا نکلا ہوا آدھی رات کو گھر آتا تو رات ہی اپنے روم میں بند ہو جاتا، اس بات سے کوئی سروکار نہیں تھا فجر کہاں ہے، کیسی ہے۔ وہ اپنے خود ساختہ ہال میں بند ہو چکا تھا۔ اس دن کے بعد سے اس نے فجر سے دوبارہ کوئی بات نہ کی، نہ ہی اسے کسی قسم کی کوئی تکلیف پہنچائی تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا اگر وہ اسے تکلیف پہنچائے گا تو وہ خود بھی سکون سے نہیں رہ سکے گا۔ وہ سمجھ چکا تھا فجر کو کبھی تکلیف نہیں دے سکتا، نہ اسے تڑپتا ہوا دیکھ سکتا، اسے تکلیف دے کر ایک اندیکھی آگ میں جلتا رہتا تھا۔ آج اتوار تھا، ارحان خلاف معمول گھر پر تھا، اپنے روم میں سو رہا تھا۔ فجر تو سویرے ہی اٹھ گئی تھی اور اب کچن میں مصروف تھی، ویسے تو میڈ آ کر کھانا بنا جاتی تھی، مگر آج اتوار تھی تو آج چھٹی پر تھی۔ وہ صبح سے کچن میں ایک ٹانگ پر کھڑی تھی، وہ آج ارحان کی پسند کا کھانا بنا رہی تھی۔ دوپہر ہونے کو آئی تھی مگر ارحان ابھی تک سو کے نہیں اٹھا تھا۔ فجر کئی بار اس کے روم کے باہر سے واپس آ چکی تھی۔ کچھ دیر بعد ارحان آنکھیں ملتا ہوا باہر آیا، فریج سے پانی کی بوتل نکال کر پینے لگا۔ ارحان کھانا کھا لے، فجر نے ڈرتے ہوئے اسے پکارا۔ آج وہ ہفتے بعد اس سے بات کر رہی تھی، زندگی میں پہلی بار شاید دونوں ایک دوسرے سے بات کیے بنا اتنے دن رہ رہے تھے۔ ارحان نے ذرا سی گردن ترچھی کر کے اسے دیکھا، اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ باہر آ کر ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ گیا تھا، فجر اسے کھانا سرو کرنے لگی۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے کھانا کھا رہا تھا، ایک آدھی نظر فجر پر بھی ڈال لیتا جو صرف اپنی پلیٹ میں چمچ چلا رہی تھی، مگر منہ سے کچھ نہ بولا، جیسے اس نے کچھ بولنے کی قسم نہ کھا رکھی ہو۔ خاموشی سے کھانا کھانے سے فارغ ہو کر فجر برتن اٹھا کر کچن میں لے آئی تھی۔ ارحان وہیں بیٹھا اپنا موبائل نکال کر چیک کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد فجر کے موبائل پر کسی کی کال آنے لگی۔ ارحان نے بیزاری سے موبائل کی طرف دیکھا جو مسلسل بج رہا تھا۔ اس نے فجر کو آواز دینی چاہی مگر پھر کچھ سوچ کر ہاتھ آگے بڑھا کر موبائل اٹھا لیا، مگر اگلے ہی پل غصے سے اس کی مٹھیاں بھیج لی گئی تھی، گن پٹی کی رگیں تن گئی تھی، اسکرین پر ماہر کا نام جگمگا رہا تھا، نابی لب سختی سے آپس میں پیوست ہو گئے۔ بیل کی آواز سن کر فجر گیلے ہاتھ پونچھتے ہوئے باہر آئی تھی، ارحان کو ساکت دیکھ کر ٹھٹک گئی تھی۔ دوسری طرف ماہر نے اپنے ضمیر کے ہاتھوں مجبور ہو کر کال کی تھی، وہ فجر کو سب سچ بتانا چاہتا تھا، مزید اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھا نہیں سکتا تھا، وہ فجر کو سب سچ بتا کر معافی مانگنا چاہتا تھا، مگر قسمت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ کس کی کال ہے؟ فجر نے ناسمجھی سے دیکھتے پوچھا، مگر ارحان سن ہی کب رہا تھا، وہ صرف موبائل کو گھورے جا رہا تھا۔ فجر دو قدم چلتی اس کے قریب آئی، اس کے ہاتھ سے موبائل لیا تو اسکرین پر ماہر کا نام دیکھ کر اسے اپنی سانس سے بند ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ اس نے دہشت سے ارحان کی طرف دیکھا، اس کا سر نفی میں ہل سکا، ارحان کا چہرہ دیکھ کر بخوبی اندازہ ہو رہا تھا فجر سے کس حد تک بدگمان ہو چکا ہے۔ اس نے فجر کے ہاتھ سے موبائل چھینا اور پوری قوت سے دیوار پر دے مارا تھا، موبائل نیچے گر کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ ارحان کی
کی طرف دیکھتے ہوئے بھی جیسے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھیں لہو اچھل کھا رہی تھی۔ ارحان مجھے نہیں پتا الفاظ سے روٹ پھوٹ کر دار ہو رہے تھے۔ خوف سے اپنی دھڑکنیں بند ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ ارحان ایک نفقوٹی نگاہ اس کے پسینے سے تر چہرے پر ڈالے اپنے روم میں چلا گیا۔ فجر آندھیوں کی زرد میں وہیں کھڑی رہی تھی۔ اسے اب ہر طرف اندھیرا دکھ رہا تھا۔ اس نے ہاتھ کے بوئے سے ماتھے پر آئے پسینے کی ننھی ننھی بوندوں کو صاف کیا۔ وہ اپنے ہاتھوں کی لرزراہٹ پر قابو نہیں پا رہی تھی۔ اسے یقین تھا ایک دن یہ غلط فہمی دور ہو جائے گی، مگر صورتحال بگڑتی جا رہی تھی۔ اب وہ کیسے سمجھائے ارحان کو کہ اسے کچھ نہیں سمجھ آ رہا ہے۔ اسے اپنی دھڑکنوں کی آواز اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی ماہر اسے کیوں فون کیا، پر اب وہ اس بات کا یقین کیسے دلائے ارحان کو؟ یہی سوچ کے اسے پریشانی ہو رہی تھی۔ وہ ہمت کر کے آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ارحان کے کمرے کی طرف بڑھی۔ جانے کتنی دیر وہ باہر کھڑی رہی، اسے بتانا چاہتی تھی وہ کچھ نہیں جانتی اس فون کال کے بارے میں۔ اس نے کبھی ماہر سے بات تک نہیں کی، مگر وہ جانے کیا سوچ رہا تھا۔ اس نے کمرے کا دروازہ وا کیا تو ارحان بیڈ پر اپنے سر ہاتھوں میں گرائے بیٹھا تھا۔ فجر نے اپنے خوش ہوتے ہونٹوں کو تر کیا، دھڑکتے دل کے ساتھ ارحان کو پکارا تھا۔ ارحان نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ آنکھوں سے جیسے لہو ٹپک رہا تھا۔ فجر کی سانسیں تھمنے لگی، آنکھوں سے اشک رواں ہو گئے تھے۔ وہ بھی چلا چلا اپنی بے گناہی ثابت کرنے پر تلے تھے۔ ارحان سرے سے اٹھ کر اس کی طرف بڑھا، ایک جھٹکے سے اس کے بال مٹھی میں جکڑ لیے تھے۔ آہتر سے فجر کی کرا نکل گئی تھی، مگر ارحان کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ چند سیکنڈ تک وہ لہو رنگ آنکھوں سے فجر کو گھورتا رہا۔ فجر نے تکلیف سے آنکھیں بند کر لی تھی، مگر اگلے ہی لمحے ایک سناٹے دار تھپڑ نے فجر کے 14 طبق روشن کر دیے تھے۔ وہ تیور کو پیچھے جا گری۔ وہ ایک گال پر ہاتھ رکھے ششتی گھڑی سے دیکھ رہی تھی۔ بتاؤ کیا کمی رہ گئی میری محبت میں جو تم مجھے دھوکہ دینے چلی ہو؟ دل تو کر رہا ہے تمہیں جان سے مار دو۔ ارحان نے ایک جھٹکے سے بالوں سے پکڑ کر زمین سے اٹھایا تھا۔ اپنے مقابل کھڑا ہوتا ہوا غصے سے پھنکارا، مجھے نہیں پتا ماہر بھائی۔ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی ایک اور تھپڑ اس کے چہرے پر پڑا، مگر اس بار ارحان کی مٹھی میں جکڑے بال نے اس نے گرنے نہ دیا تھا۔ تھپڑ اس قدر زور سے مارا کہ اس کے چہرے پر نیل پڑ گیا۔ تمہاری زبان سے اس کا نام بھی نہ سنوں۔ ارحان نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں جکڑتے ہوئے کہا۔ اسے دھکا دے کر زمین پر گرا دیا۔ اس کے چہرے پر اپنی درندگی کے نشان جوڑتا رہا۔ فجر نے مزاحمت کرنے کی کوشش بھی نہ کی تھی، وہ ایک بت کی مانند بیٹھی اسے مار کھاتی رہی۔ ارحان اسے مار مار کر تھک چکا تھا، اس کا سانس پوری طرح پھول گیا تھا۔ وہ زمین پر گری فجر کو اپنے جوتے کی نوک سے ٹھوکر مارتا ہوا جا کر صوفے پر بیٹھ گیا، مگر اب بھی غصہ کسی طور پر کم نہ ہو رہا تھا۔ اس نے زمین پر بیٹھی فجر کو دیکھا جو سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اس پر کسی مجسمے کا گمان ہو رہا تھا۔ وہ دوبارہ قریب گیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے بے دردی سے کھڑا کیا۔ جہنم بنا دوں گا میں تمہاری زندگی، اتنا تڑپاؤں گا، موت کی بھیک مانگوں گی تم مجھ سے، پھر بھی تمہیں ایک اذیت ناک موت دوں گا۔ ارحان نے فجر کا چہرہ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ شاید رنگ آنکھوں میں مقابل کے صرف نفرت ہی نفرت تھی، دونوں کے وجود کو جلا کر راکھ دیا، ایسی نفرت جو دونوں کے وجود کو جلا کر راکھ کر دے۔ سیاہی سی آنکھوں میں خوف تھا، اس کا پورا وجود کام کیا تھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، میرا یقین کریں، اس نے بامشکل آنسو کے درمیان کہا۔ آنسو اسے کچھ کہنے کی اجازت ہی کب دے رہے تھے؟ دفعہ جو میری نظروں کے سامنے سے ایک جھٹکے سے اس کا چہرہ چھوڑ کر اس کا بازو سختی سے پکڑا، اسے کمرے سے باہر دھکا دے دیا، اس کے منہ پر دروازہ بند کر کے دروازے کی بورڈ سے ٹیک لگا کر گھٹنوں کے بل بیٹھتا چلا گیا۔ کچھ دیر بعد اپنے گھٹنوں میں سر چھپائے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیا تھا۔ فجر بمشکل خود کو پھسیڑتی روم میں آ کر بند ہو گئی۔ اس میں رونے کی بھی سکت باقی نہیں رہی تھی۔ وہ خشک آنکھوں کے لیے سر جھکائے بیٹھی تھی، اس کا ذہن ہر قسم کے خیال سے خالی تھا۔ رات وہ زمین پر بیٹھی بخار میں جلتی رہی تھی۔ جب صبح میڈ گھر میں آئی تو اس نے فجر کے روم کا دروازہ نوک کیا تھا۔ کافی دیر تک دستک دینے کے بعد جب اندر سے کوئی آواز نہیں تو اندر چلی گئی تھی۔ اندر گئی تو اس نے دیکھا فجر اندھے منہ زمین پر بے ہوش پڑی ہے۔ وہ پریشانی سے آگے بڑھی اور فجر کو سیدھا کیا۔ انہوں نے بمشکل فجر کو اٹھا کر بیڈ پر ڈالا اور فوراً ارحان کو کھول کے دوسری بیل پر کھول اٹھا لی گئی تھی۔ جی بوا، ارحان نے مصروف سے انداز میں پوچھا تھا۔ بیٹا، ان کی گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی تھی۔ کیا ہوا؟ ارحان نے پریشانی سے پوچھا۔ اس کا دل کسی انہونی کی جانب اشارہ کرنے لگا تھا۔ فجر کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، بے ہوش ہوئی پڑی ہے، بہت تیز بخار ہے، آپ جلدی سے گھر آ جائیں۔ بوا نے ایک ہی سانس میں کہا تھا۔ ارحان کا دل کسی نے مٹھی میں لے لیا، مگر اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا تھا، میں ڈاکٹر کو کال کر دیتا ہوں، میں ابھی نہیں آ سکتا، ضروری میٹنگ ہے۔ ارحان نارمل لہجے میں بولتے فون کاٹ دیا اور ڈاکٹر کو فون کر کے گھر جانے کا کہا تھا۔ فجر پر ہاتھ اٹھانے پر شرمندہ تھا۔ وہ کل رات سے خود سے بھی نظریں نہیں ملا پا رہا تھا۔ ساری رات اس نے جلتے انگاروں پر بسر کی تھی۔ وہ جانتا تھا نازک سی لڑکی اسے برداشت نہیں کر پائے گی، اس لیے اس کا سامنا کرنے سے بچنے کے لیے صبح ہی گھر سے نکل گیا۔ اب بھی اس کا دل گھر جانے کے لیے بری طرح مچل رہا تھا، مگر وہ اس کا سامنا کرنے کی خود میں ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ خود پر ضبط کیے وہیں بیٹھا رہا، مگر اس کے دماغ میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ رات کے گھر پہنچا تو گھر میں اندھیرا پایا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر لائٹ آن کی اور بوجھل قدموں سے چلتا ہوا اندر آیا تھا۔ اس نے کوٹ اتار کر بیڈ پر صوفے پر پھینکا اور ٹائی کی ناٹ کو ڈھیلی کرتا اپنے روم کی جانب بڑھا تھا، مگر اس کے قدم خود بخود فجر کے روم کی جانب بڑھنے لگے۔ اس نے ہینڈل پر ہاتھ رکھ کر ہلکا سا گھمائی تو دروازہ بنا آواز کے کھلتا چلا گیا۔ کمرے میں زیرو پاور کا بلب روشن تھا۔ وہ آہستہ روی سے چلتا ہوا بیڈ کے قریب آیا تھا۔ سامنے دشمن جان سو رہی تھی۔ ارحان نے ایک زخمی سی نظر اس پر ڈالی اور کرب سے آنکھیں بند کر لی تھی۔ اس نے بخار چیک کرنے کے لیے ہاتھ بڑھا کر فجر کے ماتھے پر رکھا تو اسے اس
کا माथा जलता हुआ महसूस हुआ था। बुखार की शिद्दत कम होने की बजाय बढ़ती जा रही थी। फजर उठो। फरहान इसका हाथ हल्का सा हिलाया था। वो जानता था इसने दवाई नहीं ली होगी। फजर ने हल्की सी आंखें खोल के इसे देखा। आंखें वापस बंद कर ली। इसे बंद आंखें करता देखकर फरहान ने इसका बाजू दोबारा हिलाया था। फजर उठ के मेरे से ले लो। और हाँ ने कदर नरमी से कहा, साथ ही फजर को उठाया था। फजर का सर घूम रहा था। इसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। कमजोरी और नकाहत से इससे बैठा नहीं जा रहा था। तुमने कुछ खाया? रहान इसकी हालत देखकर परेशानी से पूछा। फजर ने आस्ते से नफी में सर हिलाया। रहान रूम की लाइट ऑन करते बाहर निकल गया। कुछ लम्हे बाद लौटा तो उसके हाथ में दूध का गिलास था। ब्रेड थी। इसने फजर को दिया, जो इसलिए के जाने के बाद वापस कानून की में चली गई थी। इसका सर अपने कंधे से लगाया क्योंकि वो कमजोरी के बायस बगैर सहारे के नहीं बैठ पा रही थी। और छोटे छोटे नवाले इसके मुंह में डालने लगा। इसके बाद इसने मेडिसिन खिलाकर वापस लेटा दिया और अच्छे से कमर उठाया और वापस जाकर एक प्याले में ठंडा पानी भर लाया। इसके सर पर ठंडे पानी की पट्टियां रखने लगा। आधी रात के बाद फज्जा का बुखार कदरे कम हुआ तो उसने सुकून का सांस लिया। बैठे बैठे इसकी कमर शल हो चुकी थी और वहां से उठकर जाने लगा, मगर फज्जा ने इसका हाथ मजबूती से थाम लिया था। रहान ने हाथ छुड़वाने की कोशिश नहीं की थी और वापस बैठ गया था। वो नम आंखों से फजर के चेहरे के एक एक नक्श को देख रहा था। इसके चेहरे से नजर हटाना इसके लिए मुश्किल होता जा रहा था। फजर इसको इस हालत में देख इसका दिल फट रहा था। वो चीख चीख कर रोना चाहता था। इसने अपने हाथों से अपनी मोहब्बत की क्या हालत कर दी थी, मगर वो बेबसी की इंतहा पर था। दूर कहीं से फजर की अजानें सुनाई दे रही थी और वो रात भर सोचने के बाद एक नतीजे पर पहुंच चुका था। वो मजीद फजर को तकलीफ नहीं दे सकता। वो सामने नहीं से यूं रोता तड़पता हुआ नहीं देख सकता। वो सिर्फ फजर की खुशी चाहता था, इसलिए वो इसे खुद ही तकलीफ क्यों ना झेलनी पड़े, मगर वो फजर की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। इसने फैसला बहुत मुश्किल से किया था, मगर उसने फैसला कर लिया था। इस फैसले से एक इंच भी पीछे हटने को तैयार ना था। फरहान ने फजर को तलाक देने का फैसला कर लिया। वो बस फजर की खुशी चाहता था। अगर फजर की खुशी इसके साथ नहीं थी तो कोई बात नहीं, वो अपने दिल को पत्थर कर लेगा, मगर अब फजर को मजीद कोई तकलीफ या दुख नहीं दे सकता। इसके दूर जाने के ख्याल से यह रहान का दिल बंद होने लगता था। इसे सोचने से मजीद चिड़चिड़ा कर दिया था। जहाँ वो अहद करता वो फजर को नहीं कहेगा कुछ भी, मगर अगले ही पल फजर के दूर जाने का ख्याल पूरी शिद्दत से इस पर हावी हो जाता। वो जाने अनजाने में से नए सिरे से तकलीफ से दो चार कर देता, मगर वो नाजुक का वजूद उफ तक ना करता, ना मांगों से सारे जुल्म सहता जाता। यही बात रहान को मजीद खौफ में मुब्तला कर देती। बादल बहुत तेज गरज रहे थे। बादलों की गिन गर्ज के साथ बिजली भी चमक रही थी। आसमान पे एक अजीब सा शोर बरपा था। ऐसे में इसका नाजुक सा वजूद बादलों की गिड़गिड़ाहट के साथ लरज़ सा जाता। इसकी काली स्याह हिरनी जैसी आंखों में बेताशा खौफ था जो इसके पूरे वजूद को अपनी गिरफ्त में लिए हुए था। इसके स्याह खमदार बाल इसके पुष्प पर बिखरे हुए थे जो इसके सोगवार हुस्न को एक भी खूबसूरती अता कर रहे थे। गुलाबी रंगत खौफ से सफेद पड़ चुकी थी। वो हाल के कोने में पड़े सोफे पर सिकड़ी चमटी बैठी थी। बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी। अंदर इसकी आंखों से सावन बरस रहा था। वो घर में अकेली थी और पूरे घर में खूब अंधेरा था। इसका दिल किसी पत्थर की माने तरस गया था। वो इस वक्त बैठी अपने रब से अब सिर्फ अपनी मौत की दुआएं मांग रही थी, क्योंकि वो थक चुकी थी जिंदगी से। इसे जीने से आसान मौत लगने लगी थी। कब तक वो सबको अपनी बेगुनाही का सबूत देती, यकीन दिलाती। इसकी बात पर यकीन करने को कोई तैयार ही ना था। इससे इसके ना करता गुनाहों की सज़ा मिल रही थी, ऐसा गुनाह जो उसने कभी किया ही ना था, मगर पल पल इसकी सज़ा काट रही थी। लबों पर कुफल था, मगर आंखें चीख चीख कर अपनी रिदा सुना रही थी। इसने होल की में चाबी डालकर घुमाई तो दरवाज़ा बिना किसी आवाज़ के खुलता चला गया। अंदर मौत का सा अंधेरा था, छाया हुआ था। हाथ भी दिखाई न दे रहा था। वो जानता था वो अकेले में डर रही होगी, इसलिए जानबूझकर घर लेट आया था। वो इसे अजियत देने की हर मुमकिन कोशिश करता। वो हर काम करता जिससे इसे तकलीफ पहुंचे, मगर इस नाजुक सी गुड़िया ने भी बर्दाश्त करने की हद कर दी थी। उसके तमाम मज़ालिम चुपचाप सहने जा रही थी। वो चाहे इसे जितनी भी नफरत करता, मगर वो इससे प्यार करती थी। वो उसके सर पर खड़े से खूंखार नजरों से घूर रहा था। उसने खुद पर निगाहों की तपिश महसूस करके अपने घुटनों से एकदम सर उठा कर देखा था इस दुश्मन जान की तरफ, और जल्दी से उठकर इसके करीब गई थी। इसके चौड़े सीने पर सर टिका कर फुट फुट कर रो दी थी। कहाँ थे आप? मुझे बहुत डर लग रहा था। उसकी शर्ट को मुठिया में बीच हजारों की तार हो रही थी और वो चेहरे पर सब मेहरी लिए खड़ा हुआ था। इसका एक बाजू पकड़ खुद से दूर करने की कोशिश की, मगर वो दूर नहीं हुई और वैसे ही रोती रही। इसके नाभि होंठ सख्ती से भींच गए थे, आंखें सबसे लाल हो गई थी। इसने एक झटके से इसका बाजू पकड़कर खुद से दूर किया और एक जनाटेदार थप्पड़ इसके गाल पर झड़ दिया था। वो लड़खड़ाकर पीछे गिरी, उसका सर करीब रखी कांच की मेज से टकरा गया था। इसके माथे से बल खून बहना शुरू हो गया था। खून का किनारा फट गया था। अपने गाल पर हाथ रख सकते के आलम में इसी पोजीशन में बैठी से देखने लगी। आंसू आंखों से बाहर निकलने का रास्ता भूल गया तो उसने आगे बढ़ के इसके बालों को बेदर्दी से अपनी मुट्ठी में दबोच कर सामने खड़ा किया। वो भी बेजान शय की तरह एक ही झटके में खड़ी हो गई थी। हजार बार कहा है मुझसे दूर रहा करो। वो गुस्से से भंकारा इसे खुद से दूर किया। वो सर झुकाए आंसू पीने लगी। वो मैं डर गई थी। फजर ने अटकते हुए कहा, वहां से जाने लगी। रुको। फरहान ने इसका हाथ नरमी से पकड़ के इसे रोक लिया। इसने से आंखों में हैरत लिए इसकी तरफ देखा, मगर मुंह से कुछ न कहा।
रानी से आस्ते से बेड पर बिठा दिया और ड्रिप से रुमाल निकालकर इसके माथे से बहते खून को की लकीर को साफ करने लगा। फजर ने तकलीफ से आंखें बंद कर ली। बहुत तकलीफ देता हूँ ना मैं तुम्हें, अरहान के माथे से खून साफ करता हुआ भारी लहजे में बोल रहा था। फजर ने आंखें खोलकर से देखा, उसका चेहरा हर किस्म के जज्बात से आ रही था, मगर आंखों में बहुत कुछ था। फजर को इन आंखों में एक अलग ही तासुर दिख रहा था। वो एकटक इसे देख रही थी। उसने इन आंखों में अपने लिए प्यार, मोहब्बत, नफरत सब देखा था, मगर ये बेगानगी पहली बार देख रही थी। फजर का दिल किसी अनहोनी का पता दे रहा था। आपके दिए हुए जख्म से मुझे तकलीफ नहीं होती। अगर आपका प्यार सिर्फ मेरे लिए है तो आपकी नफरत भी सिर्फ मेरे लिए है। फजर ने इतनी तकलीफ में भी होंठों पर हल्की सी मुस्कान सजाए कहा था, अब नहीं रहेगा ना मेरा गुस्सा, ना मेरा प्यार और ना नफरत। अरहान ने अजीब से लहजे में कहा। इसकी बात पर फजर ने चौंक कर इसकी तरफ देखा था। आज इसका लहजा कुछ और ही कहानी बयान कर रहा था। क्या मतलब है आपका? फजर ने दरख्त दिल के साथ नासमझी से पूछा। मतलब बहुत आसान है। अरहान ने इसके होंठों के पास से खून साफ कर रहा था। एक लम्हे के लिए इसका हाथ कांपा था। मैंने तुम्हें तलाक देने का फैसला किया है। ये बोलते हुए अरहान के दिल पर जो गुजरी थी सो गुजरी, मगर फजर को ऐसा लगा किसी ने इसे गहरी दलदल में फेंक दिया हो। वो पत्थर की हो गई थी। वो बेयकीनी से सामने बैठे शख्स को देख रही थी जिससे वो अपनी ज़िंदगी मानती थी और वो इसे खुद से पराया कर रहा था। आज उसे लगा वो सही मायनों में ज़िंदगी की जंग हार गई है। एकदम इसका दिल खाली हुआ था, मगर इसकी आंखों में कोई आंसू क्यों नहीं आया था? इसे तो ये सुनते ही मर जाना चाहिए था। वो क्यों जिंदा थी? क्यों मैं नहीं रह सकती आपके बिना? फज्जर ने सर झुकाए मध्यम से लहजे में कहा था। इसकी बात पर अरहान ने काटता नजरों से उसे देखा। अगर तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती तो तुम्हें मैं कब तक खुद से बांधे रखूंगा? ऐसे तुम्हें और मुझे दोनों को तकलीफ होगी। अरहान ने इसके चेहरे पर आए बालों को कान के पीछे करते हुए कहा, मेरा महीर भाई से कोई रिश्ता नहीं है, मैं सच बोल रही हूँ। उसने आखिरी बार उसे समझाने की कोशिश की। ठीक है, इस बात को यहीं ख़त्म करते हैं। तो अपना सामान पैक कर लो, हम कल वापस से जा रहे हैं कराची। मैंने लॉयर को फ़ोन कर दिया, इसने डाइवोर्स पेपर रेडी कर दिए होंगे। अरहान ने इसका गाल दबाते हुए कहा, वहाँ से उठकर अपने रूम में चला गया। पर इसे खाली नज़रों से जाता हुआ देख रहे थे। इसने इसे दोबारा रोकने की कोशिश नहीं की थी, क्योंकि वो जानती थी वो नहीं रुकेगा। गम की शिद्दत इतनी थी कि इसकी आंखों से एक आंसू भी ना गिरा था, जैसे आंसू ने भी साफ इनकार कर दिया। अब मजीद तुम्हारे गमों का बोझ नहीं सहा जा सकता। वो अच्छे से जानती थी अगर अरहान इसे छोड़ दिया तो अगले ही पल मर जाएगी, मगर वो अपनी ज़ात पर ये दाग लेकर मरना नहीं चाहती थी। इसने खुद को वक्त के दायरे पर छोड़ दिया था। बस वो इसके साथ बहना चाहती थी। दूसरे दिन वो दोनों कराची एयरपोर्ट से घर की तरफ जाते हुए फजर का दिल जैसे बंद हो रहा था। वहाँ सबकी नज़रों का सामना करना नहीं चाहती थी। इसका दिल क्या वो किसी ऐसे गोशे में चली जाए जहाँ कोई ना हो, ना किसी की नफरत भरी नजरें, ना बेतबारी की मार, मगर वो यहाँ से कहीं नहीं जा सकती थी। इसे हर हाल में इसे जहन्नुम में जाना था। इस पर सितम ये कि इस सब घर वालों को पता चलेगा कि अरहान इसे तलाक दे रहा है तो वो कैसे सबका सामना करेगी। गाड़ी घर के पोर्च में रुकी तो वो ख्यालों के हजूम से बाहर आई थी। कर घर की समारत को देखा जो शान से सर उठाए खड़ी थी, वो इसे कैद खाना ही मालूम हुई थी। अरहान गाड़ी से उतरकर ड्राइवर के साथ सामान निकलवा रहा था। फजर कार का दरवाज़ा खोलकर उतरी थी तो उसके कदम पल भर को लड़खड़ाए थे। उसने खुद को संभाला। अरहान और फजर अंदर की जाने बढ़े तो सामने ताई अम्मी नजर आई। दोनों को घर में देखकर खुश दिली से आगे बढ़ी थी। तुम दोनों कब आए? बता दिया होता। आने से पहले तो घर से किसी को लेने भेज देते। ताई अम्मी ने दोनों को बारी बारी गले लगाते हुए कहा था। मैंने ड्राइवर को फ़ोन कर दिया था, वो आ गया था हमें लेने। अरहान ने संजीदगी से कहा, अपने पोषण की जाने बढ़ गया। तुम ठीक हो बेटा? उन्होंने फज्जर का सताया हुआ चेहरा देखकर पूछा। जी ताई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फज्जर ने ज़बरदस्ती मुस्कुराकर इन्हें यकीन दिलाया था, मगर इसकी हालत देखकर इन्हें शायद इस बात पर यकीन नहीं आया। दादू हैं अपने कमरे में, मैं इनसे मिलूँ? फज्जर ने हिचकिचाते हुए इजाज़त मांगी थी। हाँ बेटा जाओ, अपने कमरे में है। उन्होंने फज्जर को वहाँ से दादा के रूम की तरफ भेज दिया था। अंदर गई तो दादा अपने बेड पर बैठी आराम कर रही थी। फज्जर ने डरते हुए इन्हें पुकारा था। अब न जाने इसका सलूक कैसा होता। दादू, फज्जर की आवाज़ सुनकर उन्होंने आंखें खोल दी थी। फज्जर मेरा बच्चा, तुम माँ की तरह मेरे पास। उन्होंने मोहब्बत से अपनी बाहें फैलाई इसे अपने पास बुलाया था। इतने अरसे बाद फज्जर ने किसी अपने के लिए मोहब्बत के दो बोल सुने तो वो जाकर इनके बाजू में समा गई थी। फूट फूट कर रोने लगी। बस करो बेटा। वो कितना रोगी। काफ़ी देर तक वो चुप न हुई तो उन्होंने प्यार से पुचकारा, मगर अब इसकी हिचकियाँ बंद हो गई थी। कुछ देर बाद वो खुद को संभालते हुए से अलग हुई थी, अपने आंसू साफ किए। दादा, मैंने आपको बहुत याद किया। फज्जर ने इसके हाथों को चूमते हुए कहा था। वो के बालों में हाथ फेरते हुए धीरे से मुस्कुरा दी। बता दो आपकी दवाइयाँ। माहिर कुछ बोलता हुआ अंदर दाखिल हुआ तो फज्जर को वहाँ बैठे देखे इसके कदम वहीं थम गए थे। फज्जर ने एक नफरत भरी निगाह माहिर पर डाली और वहाँ से उठकर गई थी। दादा, मैं आपसे बाद में मिलने आऊँगी, फज्जर बोलते वहाँ से उठी और माहिर के बराबर से निकलकर रूम से चली गई। माहिर ख्वाब की कैफियत में खड़ा से जाता हुआ देखता रहा।
जब इसे होश आया तो वो जा चुकी थी और तेजी से इसके पीछे लिपका था। फजर मेरी बात सुनो। माहिर ने सीढ़ियाँ उतरते फजर का पुकारा। वो लंबे लंबे डाक बढ़ता इसके पास पहुंच गया था। फजर इसे अपने सामने खड़ा देखकर घबरा गया। अगर राह ने इसे इस वक्त देख लिया तो जाने क्या सोचे। फजर मैं सिर्फ तुमसे बात करना चाहता हूँ, बस 2 मिनट के लिए मेरी बात सुन लो। इसको इसकी तरह घबराए देखकर माहिर ने नरमी से कहा, मुझे आपकी बात नहीं सुनी, पीछा छोड़े मेरा। फजर ने इसके सामने हाथ जोड़ते हुए कहा था, तेजी से वहां से निकलने लगी, मगर माहिर ने इसका हाथ पकड़कर रोक लिया था। छोड़े मेरा हाथ। फजर ने झटके से अपना हाथ छुड़वाया। फरहान तुम पर हाथ उठाता है? माहिर ने कदर सख्ती से पूछा था। फजर एक पल को सरपटा गई थी। नहीं तो, वो लहजे की लड़खड़ाहट छुपा नहीं सकी। तो तुम्हारे सर पर ये जख्म कैसा है? चेहरे पर ये नील? माहिर ने खोजती निगाहों से देखते हुए पूछा था। आप कौन होते हैं मुझसे सवाल पूछने वाले? वो मेरा शौहर है, मुझसे जैसा भी सलूक करे हम दोनों का मामला है। आप दूर रहें। वैसे भी मज़ीद आपकी मेहरबानी की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत ज़हर घोल चुके हैं मेरी ज़िंदगी में, मज़ीद की गुंजाइश नहीं है। फजर ने तल्खी से कहा, वहाँ से चली गई। पीछे माहिर हक्का बक्का खड़ा रह गया था। इश्तियाल अंगेज़ी उसने मुठ्ठियाँ भेजी। वो सोच भी नहीं सकता था कि अरहान इस पर हाथ उठाएगा। फजर वहाँ से अपने पोषण में गई तो मेहरबानी से गले लगा लिया। आखिर को इनका खून थी। भले ही वो इसे नाराज़ थी, मगर इतने दिनों बाद इसे देखकर खुद पर काबू ना रख सकी। मुझे पापा से मिलना है, फजर ने उम्मीद से कहा था। नहीं बेटा, अभी इनकी तबीयत ख़राब है, बाद में मिल लेना। उन्होंने इसे रसान से मना कर दिया। वो सर झुका कर रह गई थी। अपने रूम में गई तो रेहान बेड पर बैठा था। उसे नज़रअंदाज करते हुए सूटकेस से कपड़े निकालने लगी। कल तक डाइवोर्स पेपर आ जाएंगे, साइन कर देना, रेहान ने नॉर्मल लहजे में कहा, जैसे वो कोई मामूली बात कर रहा हो। फजर की धड़कनें एकदम से थम गई थी, मगर वो सर झुकाए अपने काम में मसरूफ रही। रेहान एक नज़र इसके ऊपर डाली से इसे इसका ये इत्मीनान हासिल नहीं हो रहा था। तेज से उठा, फजर का हाथ पकड़ कर अपनी तरफ मोड़ा। तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा? मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूँ। और रेहान अजीब कश्मकश में था। वो फजर को रोता हुआ भी नहीं देख सकता था, और वो रो नहीं रही थी, ये भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। आप चाहते हो मैं रहूँ आपके सामने, ताकि आपकी अना को तस्कीन मिले? फजर ने से अपना हाथ छुड़वाया और अलमारी में कपड़े हैंग करने लगी। अरहान कश्मगीन निगाहों से इसे खड़ा देखता रहा, फिर मोबाइल उठाकर रूम से निकल गया। और रूम से बाहर निकला तो मीरब चाय की डेली उठाकर रूम के बाहर खड़ी थी और फटफटी निगाहों से अरहान की तरफ देख रही थी। अरहान ने इसे नजर चुराता बाहर चला गया। मीरब अपने रूम की खिड़की खोले खड़ी थी सामने और लंबे लंबे सांस ले रही थी, मगर इसके अंदर की घुटन बढ़ती जा रही थी। इसे लग रहा था कि जिंदगी की डोर इसके हाथ से कभी भी छूट जाएगी। इसका ज़मीर से बार बार झंझोड़ रहा था, मगर आज वो अपने ज़मीर को सुनाने में नाकाम हुई थी। वो बुरी नहीं थी, मगर मोहब्बत ने इसे बुरा बनने पर मजबूर कर दिया था, और आज इसे इसी मोहब्बत से शदीद नफरत महसूस हो रही थी। अरहान फजर को तलाक दे रहा था, ऐसा तो इसने कभी नहीं सोचा था। वैसे वो अरहान की गुस्से से वाकिफ थी, मगर ये नहीं जानती थी हालात ये रुख इख्तियार कर जाएंगे। अभी वो अपनी सोचों में गुम थी। इससे कमरे का दरार से दरवाज़ा खुला था। माहिर आंधी तूफान की तरह इसके रूम में आया था। मीरब ने पलट के से देखा तो इसकी सुर्ख आंखें से ही खो रही थी। देख लिया तुमने अपनी बेवकूफ़ी का नतीजा, क्या हालत कर दी है? अरहान ने फजर की माहिर मीरब के बाजू को पकड़कर ने जोरदार से कह रहा था, माहिर क्या करे हो आप? छोड़ें इसे। माहिर ने आगे बढ़कर माहिर को पीछे किया था। माहिर को अपने रूम से गुस्से से निकलता देखकर इसके पीछे आया था और मीरब के रूम में जाता देखकर ठटक गया। माहिर ने एक झटके से मीरब का हाथ छोड़ा था। अभी जाकर तुम माहिर को अरहान को एक एक लफ्ज़ सच बताओगी, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। माहिर का गुस्सा किसी भी तौर पर कम नहीं हो रहा था। उसने किस कदर चलाकर कहा। फजर की इस हालत ने इसे ज़हनी तौर पर शदीद झटका दिया था। कौन सा सच भाई? माहिर ने हैरानगी से पूछा। वो इस सारी सूरत हाल को समझ नहीं पा रहा था। माहिर की ज़बान पलकों तालों से चिपक गई थी। अगर मीरा कसूरवार थी तो वो भी कसूरवार था। बताएं माहिर, और प्लीज़ पूरा सच बताइएगा, मीरा ने अपने से पूछते हुए जख्मी लहजे में कहा। कौन सा सच? किस सच की बात कर रहे हैं आप लोग? माहिर होनक सवाना इन दोनों की शक्लें देख रहा था, जो न जाने कौन से सच की बात कर रहे थे। मैं बताती हूँ तुम्हें सच। माहिर मीरब ने आंसू साफ करते हुए कहा। माहिर सवाली नज़र से देख रहा था। तो सच ये है कि फजर बेकसूर है, इसने कुछ नहीं किया, उसे बस इल्ज़ाम था, सिर्फ और सिर्फ इल्ज़ाम। मीरब बताते हुए एक बार फिर से रो पड़ी थी। माहिर सुन सकते की कैफियत में ये सब सुन रहा था। माहिर वहीं सोए पर अपना सर पकड़ कर गिर गया था। क्या माहिर भाई, ये वो सब झूठ था? फजर और आपके बीच ऐसा कुछ नहीं था। माहिर ने एक ही सांस में कई सवाल किए। इसके सर पर जैसे धमाके हो रहे थे। माहिर का सर इस बात में हिल सका। तो वो तस्वीरें, वो सब कुछ झूठ था क्या? किसने भेजी थी अरहान को वह तस्वीरें? माहिर को भी सारा मामला समझ में नहीं आ रहा था। मैंने भेजी थी भाई को वो तस्वीरें। मीरब ने सर झुकाए इतराफ़ किया। माहिर को मीरब की दिमागी हालत पर शबा हुआ था। मीरब, तुमने ऐसा क्यों किया? सब कुछ जानते पूछते क्या मिला तुम्हें ये सब करके? वो एक एक लफ्ज़ चबा कर बोला था। और भाई क्या कहूँ आपको, इस वक्त फजर के किरदार की गवाही देने के बजाय आप खामोश रहे, एक लफ्ज़ भी ना बोले और खामोशी से वहाँ से चले गए। इसका किरदार सबकी नज़रों में मशकूक बना गए। इस वक्त माहिर गुस्से से ज़्यादा गम की कैफियत में मुब्तला था। मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी शायद। मुझे लगा शायद अरहान ये सब देखने के बाद इस वक्त फजर को तलाक दे देगा। माही ने सर झुकाकर अपनी गलती का एतराफ़ किया था। इसकी बात सुनकर माहिर को एक और झटका लगा। आप क्यों चाहते थे फजर को तलाक हो, ये जानते हुए भी वो अरहान से कितना प्यार करती है? माहिर ने इससे पूछा। वो भी मामले की गहराई को समझ नहीं पा रहा था।
माहिर ने सर उठाकर माहिद की तरफ देखा था, फिर इसके बराबर में खड़ी मीरब की तरफ देखा। अपने किए गए गुनाह से ज़्यादा इकरार मोहब्बत इसके लिए दुश्वार था। प्यार करता हूँ मैं फजर से, माहिर ने सर झुका धीरे से कहा। मीरब ने करब से आंखें मीच ली और माहिर को तो जैसे अपनी आंखों के सामने पूरी दुनिया घूमती महसूस हुई थी। अपनी आंखों में बेयकीनी समाई वो हैरत से माहिर को तक रहा था। इस दिन भी जब आपने कहा था फजर से प्यार करते हैं तो सबको यही लगा फजर भी आप में इन्वॉल्व है। माहिर दुख की कैफियत में था, इसने भी तो यकीन नहीं किया था फजर का मोहब्बत करते हैं आप फजर से। माहिर को अपनी आवाज़ और कहीं दूर से आती हुई महसूस हुई थी। आप जानते भी हैं मोहब्बत क्या है? नहीं, आप कैसे जानेंगे? अगले ही लम्हे माहिर अपनी बात की नफ़ी की। आप जैसे लोग सिर्फ अपनी मोहब्बत को पाना जानते हैं, इसके लिए आपको जिस हद तक गुजरना पड़े गुजर जाते हैं, जिस हद तक गिरना पड़े गिर जाते हैं। और आपने भी तो वही किया। एक सती और आम किस्म की मोहब्बत में जिसमें सिर्फ पाने का लालच था, आपको और कुछ नहीं। माहिर आज माहिर को आईना दिखा रहा था, जिस हकीकत से माहिर रोज़ अव्वल से बचने की कोशिश कर रहा था। आज इस कैफियत के रूबरू खड़ा था। आज इसे अपना आप बहुत छोटा महसूस हो रहा था। अगर आप वाकई से प्यार करते हैं तो इसके साथ ये सब कुछ कभी नहीं करते। माहिर के लहजे की तलखी बढ़ती जा रही थी। माहिर सरे से अपनी जगह से उठा, मीरब के पास जाकर बोला, मीरब चलो और खुदा के लिए अरहान को सब सच बताओ। माहिर ने मीरब का हाथ पकड़ते हुए कहा, चले जाना चाहा, मगर मीरब अपनी जगह से ना हिलो। एक झटके से माहिर से अपना हाथ छुड़ाया था। आपकी वजह के लिए इसी मोहब्बत और दीवानगी ने इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर किया। मैं नहीं चाहती थी वो सब, मगर आपने मुझे इतना गिरने पर मजबूर कर दिया। मीरब दोनों हाथों में चेहरा छुपाए फूट फूट कर रोने लगी। मैं सच बोल रही हूँ माहिर, मुझे तकलीफ हो रही थी वो सब करते हुए। वो रो रही थी। और क्या किया है तुमने? माहिर ने गिरा कर पूछा। मैंने ही फजर के दोस्त में गोलियां मिलाई थी, इसे माहिर के रूम में बहाने से भेजा। वो वहां जाकर बेहोश होगी। जब माहिर अपने रूम में गए तो फजर को जमीन पर बेहोश पड़ा देखा। माहिर ने फजर को उठाकर बेड पर लेटाया तो मैंने तस्वीरें ले ली और रेहान भाई को अनजान नंबर से सेंड कर दी। मीरब ने आंसुओं के दरमियान एतराफ़ किया था। क्यों किया तुमने ऐसा? वो थके हुए लहजे में पूछने लगा था। प्यार करती हूँ मैं माहिर से, मगर माहिर को फजर के अलावा कुछ दिखाई ही नहीं देता था। वो सिर्फ फजर को देखना चाहते थे, मेरी ज़ात तो कहीं भी नहीं थी। इस रात भी जब मैंने माहिर को से अपने प्यार का इजहार किया तो उन्होंने मुझसे झटक दिया, ये कहकर कि उनकी ज़िंदगी में फजर के अलावा कोई और नहीं है, ना ही इसकी कोई जगह ले सकती है। मैंने मैंने नहीं मांगी थी फजर की जगह, मगर क्या थोड़ी सी भी जगह नहीं मेरे लिए? माहिर ने मेरे किरदार पर उंगली उठाई थी तो क्या करती मैं? मीर अपने हाथ के बुर्श से आंसू साफ किए थे। क्या खूब मजाक उड़ाया है आप दोनों ने मोहब्बत का। माहिर ने अफसोस से झड़का था। उसके होंठों पर एक तल्ख मुस्कुराहट उभर कर मदम हुई थी। इसने नफरत से मोहब्बत के नाम नहात पुजारियों को देखा जो अपनी मोहब्बतों का रोग सीने से लगाए किसी तीसरे की मोहब्बत की दशकिया पर घेर गए थे। आप दोनों तो मोहब्बत के मफहूम से भी आशना नहीं है। मोहब्बत तो वो है जो फजर ने अरहान की इस तमाम तो ज़्यादतियों और नफरत के बावजूद इसका साथ दिया, इसका हर जख्म हंसकर कबूल किया। और आप मोहब्बत की बात कर रहे हैं जिन्होंने अपनी मोहब्बत के किरदार को चौक में लाकर लटका दिया। वो दोनों दम साधे माहिद के सुन रहे थे जो किसी लगी लिपटी के बगैर दोनों के सामने इसकी सच्चाई से आश्कार कर रहा था। इस सब में नुकसान सिर्फ फजर का हुआ है। हालत देखी आप लोगों ने इसकी। ये वही फजर जिसकी आंखों में जिंदगी के हजारों रंग थे और आज इन आंखों में सिर्फ मौत का सन्नाटा है। तो बताओ मीरा, भी इस सब में फजर की क्या गलती थी कि माहिर भाई से मोहब्बत करते थे? ये गलती थी फजर की? अरे नहीं माहिर भाई, आप बताएं मुझे। फजर अरहान से मोहब्बत करती है, इससे मुखलिस है, ये गलती थी इसकी? बताएं ना, खामोश क्यों खड़े हैं आप लोग? खुद को सही साबित करो और फजर को गलत साबित करें। माहिर इन दोनों से कह रहा था जो मुजरिमों की तरह सर झुका कर रहे थे। इनके पास बोलने को कुछ ना था। इस बात से बेखबर इन तीनों के अलावा कोई चौथा शख्स किसी मुजस्मे की तरह खड़ा सांस लेना तक भूल गया था। आज जिंदगी ने इनके मुंह पर एक जोरदार तमाचा रसीद किया था। इसके अंदर आग लग रही थी जो आस्ता आस्ता इसके पूरे वजूद को अपने लिपट में ले रही थी। धुआं था कि फैलता ही जा रहा था। इसे लगा कि किसी ने इसके पैरों के नीचे से गर्म और दिखते हुए कोयले रख दिए हों। इसे अपने पैरों पर खड़े होना मुहाल लगने लगा था। वो घुटनों के बल जमीन पर बैठता चला गया। आंखें शिद्दत से लहू रंग की हो रही थी। लहू था कि किसी भी लम्हे चबकने को बेताब था। चेहरे पर वहशत थी। इसे अपने दिल की धड़कनें कानों में बजते हुए सुनाई दी थी। इसने सहारे के लिए किसी चीज़ को थामना चाहा तो पास पड़ा गुलदान जमीन पर गिर कर चकनाचूर हो गया था। गुलदान गिरने की आवाज़ पर तीनों ने पलट कर देखा तो अपनी जगह मुंजमद हो गए। अरहान घुटनों के बल बैठा सकते के आलम में ज़मीन को घूर रहा था। इस वक्त जल्जलों की जद में था। क्या खूब जनाजा निकाला था अपनी मोहब्बत का। अपनी मोहब्बत का गला इसने अपने हाथों से घोट दिया था। रोज़ाना वो इसे एक नए सिरे से अज़ियत देता था। वो चाहता था वो इसके सामने तरफ तरफ के मरे, और आज वो जा रही थी इस बात से बेखबर यहाँ किस जोर से मुंह के बल गिरा था। कुछ देर बाद वो ऊंचा लंबा मजबूत मर्द अपने घुटनों में चेहरा छुपाए फूट फूट कर रोने लगा था। अपनी वो नफरत की आग जिससे वो फजर को रोज़ जलाता आया था, आज आतिशफिशा बनकर इसके अंदर फट रहा था। इसे समझ नहीं आ रहा था वो क्यों रो रहा है। कि सामने आने पर
خود کے ہاتھوں دی گئی فجر کی تکلیفوں کو سمجھنا بھی نہیں چاہتا تھا، وہ بس رونا چاہتا تھا، اپنی تکلیف اپنے آنسوں میں بہانا چاہتا تھا، مگر وہ رو کیوں رہا تھا؟ وہ تو ظالم تھا نا، ظلم کی انتہا کی تھی اس نے، تو اب اسے تکلیف کیوں ہو رہی تھی؟ کچھ دیر بعد جب دل کا غبار تھما تو اس نے سرخان سوجی آنکھوں سے میرب اور ماہر کی طرف دیکھا، آنکھوں میں نفرت کا ایک جہاں آباد تھا، وہ نفرت جو صرف فجر کے لیے محسوس ہو کر رہ گئی تھی۔ کیوں کیا تم دونوں نے ایسا؟ کیا بگاڑا تھا فجر نے تمہارا؟ وہ بے گناہ تھی، اس کے کردار پر تم دونوں نے الزام لگایا۔ ریحان تیزی سے اٹھا، جنونی انداز میں کالر پکڑ کے اسے سامنے دیوار کی طرف دھکا دیا۔ ماہر لڑکھڑا کر پیچھے گرا۔ بھائی! ماہر کو گرتا دیکھ کر میرب نے اسے روکنے کی کوشش کی تھی۔ تمہیں میں جان سے مار دوں گا! ایک زناٹے دار تھپڑ میرب کے گال پر پڑا تھا، وہ وہیں کھڑی کی کھڑی رہ گئی تھی۔ ریحان، یہ کیا کر رہے ہو؟ آرام سے بات کرتے ہیں۔ ماہر نے آگے بڑھ کے اسے پکڑنا چاہا، مگر اس پر تو جنون سوار تھا۔ اس نے ماہر کے ہاتھ جھٹکے اور تیزی سے ماہر پر جھپٹا اور اس کے بالوں اپنی مٹھی میں جکڑ کے اس کا دیوار کے ساتھ سڑ دے مارا۔ ماہر کے سر سے خون کا فوارہ ابل پڑا تھا۔ شور کی آواز سن کے سب ان کے پوشن میں جمع ہو گئے تھے۔ فجر بھی اپنے روم سے نکل آئی، وہ حیرانگی سے سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ ریحان نے ماہر اور میرب کا ہاتھ پکڑ کر کمرے سے باہر لایا تھا اور لانچ میں دھکا دیا تھا۔ دونوں کسی ہارے ہوئے جواری کی طرح سر جھکائے کھڑے تھے۔ کسی کو مکافات عمل کہتے ہیں۔ کبھی فجر بھی ان دونوں کی طرح سر جھکائے سب کی چبھتی نگاہوں کے حصار میں کھڑی ہوئی تھی۔ بس فرق اتنا تھا کہ کل مظلوم کٹکڑے میں تھا، آج ظالم گرفت میں تھا۔ کیا کرے ہو ریحان، پاگل ہو گئے کیا؟ ریحان کو دوبارہ ماہر کی طرف بڑھتا دیکھ کر عباس صاحب نے آگے بڑھ کر اسے پکڑا تھا، شاید اپنی آوازوں میں نہیں تھا۔ طائی امی نے آگے بڑھ کر ماہر کے سر سے خون اپنے دوپٹے کے پلو سے پونچھا، جبکہ میرب خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ چھوڑیں مجھے بابا، میں ان دونوں کی جان لے لوں گا، زندہ نہیں چھوڑوں گا میں ان دونوں کو۔ ریحان نے تیز تنفس کے ساتھ کہا تھا اور اپنے بابا طائی کی گرفت سے خود کو چھڑوا لیا تھا۔ ایک بار پھر ماہر اور میرب کی طرف بڑھا، اس کے سر پر خون سوار تھا۔ ماہر اور امن نے آگے بڑھ کر ریحان کو پکڑا، اس بار اس کی مضبوط گرفت سے وہ خود کو چھڑوا نہیں پایا۔ کیا تماشا لگا رکھا ہے تم نے ریحان؟ ایک دن بھی نہیں ہوا تمہیں آئے ہوئے اور لڑائی جھگڑا شروع کر دیا، پورے گھر کو سر پر اٹھا رکھا ہے تم نے۔ دادوں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا، وہ ریحان پر پھٹ پڑی تھی۔ آپ ماہر اور میرب سے پوچھیں، کیا ملا ان دونوں کو میری زندگی میں آگ لگا کے؟ کیوں برباد کیا ان دونوں نے مجھے؟ ریحان نے پوری قوت سے چلا کر کہا تھا، غصے کے باعث اس کی دماغ کی نسیں ابھر چکی تھی، جبکہ فجر کمرے کے دروازے سے ٹیک لگائی حیرانگی سے سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ کیا کیا ہے ان دونوں نے؟ طائی امی نے حیرانگی سے پوچھا۔ ان دونوں نے جھوٹا الزام لگایا ہے میری فجر پر، وہ معصوم ہے، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، آج تک وہ اپنے نہ کردہ گناہوں کی سزا بھگتتی آ رہی ہے۔ بولتے ہوئے ریحان کا گلا رون سا گیا تھا۔ کونے میں کھڑی فجر نے ایک ارب سے آنکھیں میچی تھی، لانچ میں سب پر سکوت طاری ہو گیا تھا۔ سب کی نگاہیں بیک وقت فجر کی طرف اٹھی تھی، جس کے چہرے پر اس وقت اطمینان تھا۔ وہ سر جھکائے جانے زمین پر کیا تلاش کر رہی تھی؟ سب کی نگاہیں خود پہ محسوس کر کے اس نے دھیرے سے سر اٹھا کر دیکھا۔ سب سے نظر ہوتی ہوئی اس کی نگاہ ریحان پر جا ٹکی تھی، جو اس وقت سر جھکائے بیٹھا ہوا تھا، پچھتاوے کی آگ میں جل رہا تھا۔ فجر نے ایک الوداعی نظر اس پر ڈالی اور پلٹ کر واپس اندر چلی گئی، تو دروازہ آدھا کھلا تھا، باہر سے آوازیں بارستانی آ رہی تھیں۔ ماہر کھڑا سب کو سچائی بتا رہا تھا، میرب اور ماہر زمین میں گرتے جا رہے تھے، جیسے جیسے الفاظ ماہر کی زبان سے ظاہر ہوئے تھے۔ سب حیرت و بے یقینی کے دل میں دستے جا رہے تھے۔ وہاں کھڑا کوئی بھی شخص ایک دوسرے سے نظر ملانے کے قابل نہیں رہا تھا۔ جواز صاحب اور مہر بانو کو تو گویا سانپ سونگھ گیا تھا، کیسی بے اعتباری کی مار ماری تھی انہوں نے اپنی بیٹی کو۔ کیوں نہیں اعتبار کیا انہوں نے اپنی بیٹی پر، جب وہ چلا کر بھرے مجمع میں کہہ رہی تھی کہ میرا یقین کریں میں نے کچھ نہیں کیا؟ وہ کیوں اس کی آہوں اور سسکیوں کو اپنے پیروں تلے ڈھونڈتے ہوئے چلے گئے تھے؟ وہ اپنا دل تھامے وہیں صوفے پر بیٹھ گئے تھے۔ امن نے آگے بڑھ کر انہیں سنبھالا تھا۔ مہر بانو اپنے دوپٹے کے پلوں میں منہ چھپائے سسکنے لگی۔ اندر نفاست سے بیڈ روم میں فجر بیڈ پر سر ٹکائے بیٹھی تھی، اس نے آہستگی سے سر اٹھا کر سامنے کھلی کھڑکی کی طرف دیکھا، وہ مغرب کی طرف کھلتی تھی، جہاں سورج غروب ہونے کا منظر ایک اداسی کے ساتھ جا رہا تھا۔ آسمان پر اڑتے آزاد پرندے اپنے آشیانوں کی طرف لوٹ رہے تھے۔ کمرے میں اندھیرا تھا۔ فجر کے ہونٹوں پر ایک اطمینان بھری مسکراہٹ سے آج سمجھ میں آیا، اس نے اس دن مرنا چاہا تو کیوں نہ مر سکی، اس لیے ہی تو وہ زندہ تھی۔ ایک بار سچائی سب کے سامنے آ جائے تو وہ سکون سے مر سکے۔ وہ آہستگی سے اٹھی اور سائڈ ٹیبل سے کچھ تلاش کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد مطلوبہ بوتل اس کے ہاتھ میں تھی، اس نے شیشے میں موجود سارا زہر اپنے ایک ہی سانس میں پی لیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ویرانی تھی، اس کے اندر موت کا سناٹا اترتا جا رہا تھا، کمرے میں اندھیرا بڑھتا جا رہا تھا، اندھیرے سے نکل رہا تھا جیسے وہ کبھی تھی ہی نہیں۔ باہر سے آوازیں اندر آ رہی تھی، سب میرب کو لعن طعن کر رہے تھے، اور شاید چچی جان نے میرب کو تھپڑ مارا تھا۔ تایا ابو اور طائی امی اس کے ماں باپ سے ماہر کے کی معافی مانگ رہے تھے، اور وہ اس کی ذات کہاں تھی؟ سب اس کے ساتھ جو فراموش کیے اپنے اپنے غموں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اس کی آنکھ سے بہنے والا وہ واحد آنسو شاید بہت کڑوا تھا، جسے باوجود کوشش کے وہ نہیں روک سکی۔ وہ ننھا سا آنسو فجر کو اپنے ساتھ بہا لے کر گیا تھا۔ بھائی صوفے پر بیٹھے اپنا سر ہاتھوں میں گرائے ریحان کے ذہن میں یکدم جھماکا سا ہوا تھا۔
فجر اس نے اپنے ارد گرد نگاہ دہرائی تو فجر سے کوئی نظر نہیں آتی۔ کچھ دیر پہلے وہ اس کی سوچ میں سمجھنے کی تمام صلاحیتیں سلیپ ہو چکی تھی۔ بعض تک بیدار ہوئی تھی، اس اپنے اندر کہیں کچھ ٹوٹنے کی آواز تھی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا، فجر کی تلاش میں اپنے روم کی طرف بڑھا تو اس کے قدموں کی لڑکھڑاہٹ باز آتی۔ اس نے اپنے کمرے کا آدھا کھلا دروازہ پورا کھولا تو اس کی پوری آنکھیں اندھیرے سے ٹکرائی۔ اس نے اب کمرے میں گھپ اندھیرا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کے لائٹ آن کی تو اسے اپنے پیروں تلے سے زمین سرکتی محسوس ہوئی تھی۔ جسم سے روح کا جدا ہونا کیا ہوتا ہے اسے صحیح معنوں میں سمجھ آیا تھا۔ وہ بیڈ پر پڑے فجر کے آرے ترچھے وجود کو پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہا گیا۔ یکدم وہ ہوش کی دنیا میں لوٹا اور دوڑ کر فجر کے پاس جا پہنچا۔ اس کے نازک سے سرابے کو سیدھا کیا اور اس کا سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھا۔ فجر کیا ہوا ہے تمہیں؟ اٹھو۔ وہ اس کے اوپر جھکا اور اس کا چہرہ دبدباتے ہوئے مسلسل اسے جگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ فجر نے نیم سا آنکھیں کھول کے اسے دیکھا۔ ان سیاہ آنکھوں میں زندہ رہنے کے تمام چراغ بجھ چکے تھے۔ ارحان، وہ اپنے سفید پڑتے لبوں سے دھیرے سے بولی۔ ارحان کا روا روا سماعت بن گیا تھا۔ تم ٹھیک ہو نا؟ اس کی ایسی حالت دیکھ کر ارحان کا دل مسلسل ڈوبتا جا رہا تھا۔ اس نے گود میں رکھا فجر کا سر اپنے سینے سے لگایا۔ فجر بھی محبت کی پناہ میں آ کر کچھ دیر کے لیے سب کچھ بھول گئی تھی۔ یاد رہا تھا تو بس اتنا کہ ارحان اس کے پاس ہے اور اس کی باہوں میں ہے۔ ارحان کے آنسو فجر کا چہرہ بھگو رہے تھے۔ فجر نے سر اٹھا کے نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ سیاہ آنکھیں بھوری آنکھوں سے ٹکرائی تھیں۔ ان آنکھوں میں زمانے بھر کا کرب تھا۔ فجر نے ہاتھ بڑھا کر ارحان کا چہرہ چھونا چاہا مگر اس سے پہلے ہی فجر کے منہ سے جھاگ نکلنے لگی۔ فجر، یہ کیا ہو رہا ہے تمہیں؟ تم ٹھیک ہو نا؟ ارحان کا دل کسی انہونی کا پتہ دے رہا تھا۔ وہ کسی بچے کی طرح بری طریقے سے سہم چکا تھا۔ اس کی نظر بیڈ پر پڑی تھی جہاں زہریلے مادے کی بوتل پڑی ہوئی تھی۔ وہ پلکے جب کھانا بھول گیا تھا وہ اٹھ کے باہر سب کو بلانے جا رہا تھا۔ فجر نے کانپتے ہاتھوں سے اسے کالر پکڑ لیا تھا۔ فجر، پاگل ہو گئی تم؟ اپنی جان لینے کی کوشش کی تم نے؟ ہمیں ہاسپٹل جانا چاہیے۔ اٹھو۔ ارحان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیسے ری ایکٹ کرے۔ اس نے فجر کو اٹھانا چاہا مگر فجر نے اپنا سر ایک بار اس کے سینے پر رکھ دیا اور وہ بآسانی ارحان کے دل کی دھڑکنیں سن سکتی تھی۔ میری آخری خواہش پوری کرو گے؟ فجر نے دھیمے لہجے میں مسکراتے ہوئے کہا۔ آواز اتنی پست تھی ارحان کو بمشکل سنائی دی۔ فجر، کیا بول رہی ہو تم؟ اٹھو یار، ہمیں ہاسپٹل چلو۔ ارحان کو اپنی سانسیں تھمتی محسوس ہوئی تھی۔ اس نے اٹھنا چاہا مگر وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلی اور ویسے ہی آنکھیں موندے لیٹی رہی تھی۔ میں تمہاری باہوں میں مرنا چاہتی ہوں۔ اگر تم مجھ سے کبھی تھوڑی سی محبت کی ہے تو پلیز میری خواہش پوری کر دو۔ بولتے بولتے اس کی سانس اکھڑنے لگی تھی۔ ارحان نے مزید تیزی سے خود میں بیچ لیا تھا۔ بات بھر گہری رات، سیاہ رات اتر رہی تھی اور اندر محبت ان دونوں کے گرد دمار ڈالتی رقص کر رہی تھی۔ میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ اگر تمہیں کچھ ہوا تو میں مر جاؤں گا۔ کائنات کا سفر تمام ہو رہا تھا۔ تمہیں کچھ نہیں ہوگا، تم زندہ رہو گے۔ وہ اسے تم سے مخاطب کر رہی تھی۔ جانے فاصلے گھٹ رہے تھے یا بڑھ رہے تھے۔ میرے بعد تم روز جیو گے، روز مرو گے مگر موت بھی تمہیں اتنی آسانی سے کبھی کسی پر مہربان نہیں ہوتی۔ مجھے دیکھو۔ فجر نے اس کا جھکا سر اٹھایا تھا۔ میں تمہیں بتاؤں میں آج تک زندہ کیوں تھی؟ میں تو جب بھی مر جاتی جب تمہاری اعتباری مجھے روز قطرہ قطرہ مارتی تھی مگر میں زندہ صرف اس دن کے لیے تھی جب تمہیں ساری سچائی کا علم ہو، جب تمہارا دل گواہی دے میں بے گناہ تھی اور تم میری طرف لوٹ آؤ پھر میں تمہیں تقدار دوں اور تمہیں بھی وہی اذیت دوں جو محبت کر کے میں نے سہی ہے۔ وہ بول رہی تھی، وہ بت بنا سب سن رہا تھا۔ وہ ان دونوں کے گرد محبت رقص کرتے ہوئے اب تھکنے لگے تھے۔ ادھر محبت کے دیپ ایک ایک کر کے بجھتے جا رہے تھے۔ فجر کی سانسیں تھم رہی تھیں۔ مجھے معاف کر دو فجر، خدا کے لیے مانو میں تمہارا گناہ گار ہوں مگر تم میرے گناہ کی اتنی بڑی سزا نہیں دے سکتی۔ تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ ارحان اپنے حواسوں میں نہیں لگ رہا تھا۔ وہ چلا رہا تھا، فجر کو جھنجھوڑ رہا تھا مگر آج پہلی بار وہ اس کی تکلیف سے بے نیاز ہوئی تھی۔ شاید زندگی کی ڈور ٹوٹ چکی تھی اور محبت بھی تھک کر کہیں بے ہوش ہو کر گر گئی تھی۔ ارحان کے چیخنے کی آواز سن کے سب دوڑے ہوئے اندر آئے تھے تو اندر کا دلخراش منظر دیکھ کے سب کے پیروں تلے زمین نکل گئی تھی۔ ارحان فجر کو اپنی باہوں کے گھیرے میں لیے بے تحاشا رو رہا تھا۔ فجر دنیا معافیت سے بے نیاز بیٹھی گہری میٹھی نیند میں سو گئی تھی۔ آخری خواہش پوری ہونے کا اطمینان اس کے چہرے سے جھلک رہا تھا۔ کسی نے نہیں سوچا تھا وہ اتنی ظالم ہوگی، کسی کو بھی معافی مانگنے کا موقع دیے بغیر یوں سب سے منہ موڑ کر چلی جائے گی۔ 5 سال بعد ماہر کی شادی میرب سے ہو گئی تھی مگر ماہر کبھی بھی اپنی ماضی سے پیچھا نہ چھڑوا سکا۔ فجر کا تصور ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا تھا۔ ماہر نے اپنے چچا جان کی لاج تو رکھ لی تھی مگر میرب کو کبھی ایک بیوی کا مقام نہ دے سکا۔ میرب بھی کبھی شکایت زبان پر نہ لائی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی اس نے جو بویا ہے وہی کاٹنے کا وقت آ چکا ہے۔ اب اسے بس اپنے کی سزا بھگتنی تھی۔ ماہر شادی کے کچھ مہینوں بعد ہی ملک چھوڑ کر جا چکا تھا واپس نہ آنے کے لیے۔ کیا ڈھونڈ رہے ہو تم؟ ارحان نے سر اٹھا کر باز کی سمت دیکھا۔ بلو ٹریک سوٹ میں بلا شبہ وہ آج بھی اس کی شکل سے دیکھنے والے کو اپنے سحر میں جکڑ لیتی تھی مگر اس کی آنکھوں کے گرد پڑے سیاہ حلقے ساری سچائی بیان کر جاتے تھے۔ صبح کا جازب ہلکا کا راہ پھیر رہا تھا۔ وہ اسلام آباد کی سڑکوں پر جاگنگ کرنے کے بعد اسی پارک میں آ گیا تھا جہاں اس کا پچھلا 5 سالوں میں معمول بن چکا تھا۔ لمبے
چوکے اور سفید بالوں میں ایک ملنگ سے شخص اس کے سامنے کھڑا تھا۔ زندگی ڈھونڈ رہا ہوں، ارحان نے کسی غیر مرئی نقطے پر نظر جمائے کہا۔ اس کی بات سن کر اس ملنگ کے ہونٹوں پر عجیب سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ زندگی بے وفا ہوتی ہے، کبھی کسی کو نہیں ملی۔ آواز میں عجیب سا دکھ تھا۔ میری زندگی بے وفا نہیں تھی، یہ تو یہاں کیوں ہے؟ تو جا اس کے پاس، ملنگ نے طنزیہ ہنستے ہوئے کہا۔ ارحان نے ایک نظر سے دیکھا تھا۔ جانا تو چاہتا ہوں میں اس کے پاس، مگر میں نے اپنے ہاتھوں سے اسے کھویا ہے۔ آنسو ٹپ ٹپ کر کے گرنے لگے تھے، جیسے کوئی زخم بے دردی سے دوبارہ ادھیڑ دیا ہو۔ مجھے زندگی ملی تھی، مگر میں نے ہی اس کی قدر نہیں کیا۔ ارحان آنسو صاف کرتا ہوا اٹھا تو تیز قدموں سے وہاں سے نکل گیا۔ ابھی بھی اسے اپنے زخم اپنے ہاتھوں میں سینے تھے۔ وہ گھر پہنچ کر اپنے روم میں گیا تو سامنے دیوار کے ساتھ فجر کی ہنستی مسکراتی بڑی سی تصویر لگی ہوئی تھی۔ وہ اجڑ قدموں سے تصویر کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ صحیح کہا تھا تم نے، موت اتنی آسانی سے کسی پر مہربان نہیں ہوتی۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھ کے پائیدی سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا تھا۔ اب اسے گھنٹوں فجر کو تکنا تھا، اس سے باتیں کرنا تھا اور پچھتاوے کی آگ میں جلنا تھا۔ میری دہلیز سے ہو کر بہاریں جب گزرتی ہیں، یہاں کیا دھوپ کیا ساون ہوائیں بھی برستی ہیں، ہمیں پوچھو کیا ہوتا ہے بنا دل کے جیے جانا۔ ختم شد۔ سو ڈیئر ریڈرز، یہ تھا ناول کس خطا کی سزا۔ بائی رائٹر ہیں ومشا مہناز اور کزن میرج بیس تھا۔ مجھے ناول سٹارٹ میں بہت اچھا لگا تھا، اگر میں سچ بتاؤں تو، اور کیونکہ کزن میرج تھا، کزنوں کی نوک جھوک اور بہت اچھا تھا، لیکن آہستہ 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 بہت زیادہ سیڈ ہوتا گیا۔ میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ مجھے سیڈ ناول پسند نہیں ہے، لیکن میں جیسے جیسے پڑھتی جا رہی تھی اور پھر مجھے احساس ہوا کہ یہ ناول سیڈ ہی ہوگا، اس کی اینڈنگ سیڈ ہی ہوگی۔ دوسری، اس ناول میں آپ لوگوں کو ناول کیسا لگا؟ میں نے اس ناول میں جو مجھے لگا کہ ایک چیز ہے کہ مرد کو کبھی بھی عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے۔ جو مرد عورت پہ ہاتھ اٹھاتا ہے، پہلی بات کہ وہ ٹھیک ہی نہیں ہے، اور وہ مرد جو کسی عورت سے محبت کرتا ہے پھر بھی اس پہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو وہ پھر اس سے محبت نہیں کرتا، کیونکہ اگر وہ اس سے محبت کرتا ہوتا تو وہ کبھی بھی اسے دکھ اور تکلیف نہ پہنچاتا۔ اور اس ناول میں کیا ہے کہ وہ اتنا اس پہ ظلم کرتا ہے، اتنا اسے ظلم کر کے اس پہ بعد میں احساس ہوتا ہے کہ مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مطلب کسی کو اتنی تکلیف دے کے بعد میں اسے جا کر 2-3 لفظ کا سوری بول دینا، 4 لفظ کا سوری بول دینا، تو کیا اس کی تکلیف اس سے سوری سے ختم ہو جائے گی؟ نہیں، نہ کسی کا قتل کر کے اسے سوری بول دینا تو اس سے وہ انسان واپس تھوڑی آ جائے گا۔ ویسے تو خودکشی حرام ہے، خودکشی کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے، اسلام میں حرام ہے، بلکہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، خودکشی کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ لیکن اس میں جو چیز یہ ہے کہ یہ جو ارحان ہے ویسے وہ ڈیزرو کرتا تھا، اسے فجر ملنی بھی نہیں چاہیے تھی، جو کچھ اس نے کیا شاید اس کی یہی سزا تھی۔ اور جو میرب تھی، اس طرح کی لڑکیاں اس نے اپنی محبت میں بات اس کی اور ماہر کی تھی۔ اگر ماہر اسے فجر کو پسند کرتا تھا تو اس میں فجر کا تو کوئی قصور نہیں تھا، اس میں وہ کزن ہونے کے باوجود اس کی بیسٹ فرینڈ بھی تھی اور اس نے اس کی زندگی برباد کی اپنی محبت میں۔ محبت میں انسان اپنے محبوب کی خوشی دیکھتا ہے، لیکن جہاں انسان خود غرض ہو جاتا ہے اور اسے دوسروں کی پرواہ نہیں ہوتی تو وہاں پہ محبت بھی نہیں ہوتی۔ محبت تو نام ہی قربانی کا ہوتا ہے، اور اگر آپ کو محبت مل گئی ہے تو آپ کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر محبت نہیں ملی تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس میں بھی کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ کی بہتری ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین سے نوازتا ہے۔ اور جہاں پر انسان صرف اپنے بارے میں سوچتا ہے، ماہر نے بھی اپنے بارے میں سوچا، میرب نے بھی اپنے بارے میں سوچا، اور بیچاری فجر اس نے اتنا سب کچھ برداشت کیا۔ خیر، آپ لوگ بتائیے آپ لوگوں کو ناول کیسا لگا؟ مجھے تو اچھا لگا، امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو بھی پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا تو لائک کریں، شیئر کریں۔ اور دوسری بات، میں نے اسٹارٹ میں بھی آپ لوگوں کو کہا تھا کہ ناول نے مجھے سچ میں بہت تنگ کیا۔ میں نے کل یہ ناول کرنا تھا اور یقین کریں کہ میں یہ کر کے فری ہو گئی تھی، جس ٹائم میں کرتی ہوں میں کر کے فری ہو گئی تھی، لیکن اس ناول نے مجھے بہت تنگ کیا۔ میں ہینڈ فری لگا کے جو ہے نا وہ اس کی کرتی ہوں، تو میں نے پورا ناول کر لیا اور پورے ناول کی آواز ہی نہیں تھی، اور یقین کریں مجھے اتنا دکھ ہوا۔ پہلے مجھے لگا کہ پہلے 20 منٹ کی ویڈیو کی آواز نہیں ہے، پہلے میں نے 20 منٹ کی ویڈیو کل دوبارہ پھر کر لی، پھر جب میں نے آگے بھی دیکھا تو آگے بھی ویڈیو نہیں تھی، اور آج مجھے یہ دوبارہ پھر کرنی پڑی۔ اور پھر کل ظاہر سی بات ہے کہ میں بھی اب
ہماری بھی فیملی ہوتی ہے، ہم لوگ اگر ایسے چینل چلا رہے ہوتے ہیں تو سارا کچھ، تو جو میں نے ٹائم رکھا تھا وہ تو نکل گیا اس سب میں، 3 سے 4 گھنٹے جو ہیں وہ اسی چیز میں نکل گئے سارے، تھوڑا تھوڑا ریکارڈنگ کر کے۔ مجھے اتنا غصہ بھی آیا اور اتنا دکھ بھی ہوا کہ میں نے اتنی محنت کے ساتھ کیا تو یہ سارا ہو گیا۔ تو پھر دوسرا میں نے کل نہیں کیا، حالانکہ میرا کل ارادہ تھا یہ ناول کرنے کا، اور پھر آج یہ میں نے کمپلیٹ ناول کر کے دوبارہ کیا۔ اس وجہ سے اس ناول نے مجھے بہت زیادہ تنگ کی ہے، مجھے بہت غصہ بھی آیا اور دکھ بھی ہوا، کیونکہ سچ میں بہت دکھ ہوتا ہے، انسان 2 گھنٹے بولتا رہے اور بعد میں پتہ چلے کہ یہ ویڈیو تو ہو ہی نہیں ہے اور دوبارہ پھر کرنی پڑے گی، تو آپ خود سوچیں کتنا دکھ ہوتا ہے۔ میرے ساتھ بھی کل یہی ہوا تھا، اس لیے پھر میں نے کل یہ ناول نہیں کیا، کل ناول نہیں آیا۔ تو آپ لوگ اچھا سا رسپانس دیجیے گا، ملتے ہیں کل نیو ناول کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں، اللہ حافظ۔